بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص نوعیت کا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ اس وقت ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ جو کرنٹ افیئرز میں سب سے جو ہاٹ ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے پاکستان اس وقت بہت زیادہ ایک مشکل گھڑی میں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑا کڑا وقت آ پڑا ہے، اور اس میں مجھے اور آپ کو اور اس پورے پاکستان کو ایک بن کر کھڑے ہونے کا ایک وقت ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے وطن کے لیے قربانی دینی ہے۔ کیونکہ جو مونسون کا پچھلا مہینہ گزرا، اس میں بہت زیادہ جو بارشیں برسیں، اس وجہ سے سیلابی کیفیت بنی، اور پھر اس سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا۔ ناظرین اکرام، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی چاہتیں، لوگوں کے ارمان، لوگوں کی خواہشیں اور لوگوں کے لاڈ اور ناظرین اکرام لاڈلے تک اس سیلاب کی نظر ہو گئے، اور وہ لوگ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں بے یار و مددگار نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی اس وقت آئے اور ان کی امداد کے لیے کھڑا ہو۔ اور پھر اس بے کسی کے عالم میں جب انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے اور جب اللہ سے مدد مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے روپ میں، انسانوں کے روپ میں فرشتے بھیجے اس دنیا میں۔ اور یقین کریں ناظرین کرام، میں بھی آپ کا تعارف ان سے کرواؤں گا، لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت ہم کسی پر تنقید نہیں کریں گے، کسی کو الزام نہیں دیں گے، پوائنٹ سکورنگ پر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے۔ یہ وقت ہمدردی کا ہے، یہ وقت محبت کا ہے، یہ وقت ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، یہ وقت ساتھ چلنے کا ہے، یہ حوصلہ افزائی کا وقت ہے، یہ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے پاکستانیوں کے لیے اس وقت قربانی دینے کا وقت ہے، ایثار کا وقت ہے، محبتیں بانٹنے کا وقت ہے۔ اور پھر اس وقت ان لوگوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا چلوں گا کہ جنہیں میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے روپ میں فرشتہ بنا کر یہ ہم زمین پر بھیجا اپنے ان لوگوں کی مدد اور امداد اور تعاون کے لیے۔ میرے ساتھ ان تنظیموں کے لوگ موجود ہیں، رفاعی اداروں کے لوگ موجود ہیں، فلاحی اداروں کے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت پاکستان پر جب بھی کوئی امتحان آیا، کوئی کڑا وقت آیا، کوئی مشکل آئی، یہ لوگ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جھکنے نہیں دیا، اپنے وطن کا وقار بلند رکھا۔ اور الحمدللہ پاکستان میں یہ لوگ اس وقت موجود ہیں جو کہ ہر طرح سے اپنی قربانی، اپنی ذات کی، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے پاکستان کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس وقت سیلاب کی نظر ان کا سب کچھ ہو چکا، ان کی املاک، ان کی جانیں بہہ چکی سیلاب میں، ان کے لاڈلے پیارے بہہ چکے، یہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تمام ہی تقریباً جو کراچی میں اس وقت رفاعی ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے ذمہ داران انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سید انوار عالم صاحب، جو کہ سینئر مینیجر ہیں الخدمت کراچی کے۔ سر خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ جو تشریف فرما ہیں البرہان ویلفیئر ٹرسٹ کے محمد عثمان قریشی صاحب، جو ذمہ دار ہیں کراچی کے۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے پاس جو اور دوسرے مہمان بیٹھے ہیں، ان میں اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ سے عادل صاحب، مولانا عادل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پیس ایسوسی ایشن کراچی کے جنرل سیکرٹری جناب انصر الصاد موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین، میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کروں گا اور ہم یہ ذکر کریں گے کس انداز میں یہ اللہ کی طرف سے انسانی روپ میں بھیجے ہوئے فرشتے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان کے وقار کو انہوں نے بلند کر کے رکھا ہوا ہے، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس ایک گلدستہ موجود ہے الحمدللہ، جو کہ کراچی میں، سندھ میں، KPK، بلوچستان، پنجاب، جو بھی علاقے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، اور یہ حضرات وہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ان سے گفتگو کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کس انداز سے یہ کہاں کہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کتنا کام یہ حضرات کر چکے، اور آئندہ کے لیے ان کی کیا ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلے میں الخدمت کے اپنے کراچی کے جو سینئر مینیجر ہیں ان سے گزارش کروں گا، سید انوار عالم صاحب سے، کہ سر آپ بھی بتائیں کہ جو پہلے آپ نے شروع کیا اس کو، جب سیلاب آیا اور پھر وہاں پر آپ لوگوں کو جب کال ملی کہ جی اس وقت وہاں پر حالات اس قسم کے خراب ہیں، تو کیسے وہاں پر پہنچے، کتنا مشکل تھا، پھر کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا، وہاں پر کیا کیا دیکھا آپ نے، اور کس طرح لوگوں کے ساتھ تعاون اور امداد کی ذرا اس بارے میں؟ بہت شکریہ بابر صاحب۔ ایک تو آپ نے یہاں پہ ماشاءاللہ گلدستہ جمع کیا ہے، جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت فلڈ آیا ہے، تو ایک تو یہ کہ کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، پورے پاکستان میں مقامی طور پر ہمارے والنٹیئرس موجود ہیں، تو ہم نے جو ابتدائی کام شروع کیا تھا وہ ریسکیو کا کام کیا تھا،
اور ریسکیو کا جو ابتدائی مرحلہ تھا آپ نے اس کی فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی میڈیا کے اوپر چند ایک کے علاوہ، لیکن لازمی جو اس کے نتیجے میں جو فلڈ آیا تھا اور فلڈ میں جو لوگ کیونکہ الرٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری آبادیاں جو ہماری بہت ہی آپ سمجھیں دریاؤں سے قریب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور یہ کے پی کے سے آپ کے پی کے تو ایک سائڈ لے لیں، گلگت بلتستان سے لے کر سندھ کے اور آپ حیدرآباد کے قریب تک پہنچ جائیں تو یہی صورتحال ہے ایک جیسی نا۔ اچھا، اس میں جو پانی طریقے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں فلڈ میں جو ابتدائی طور پر معاملہ ہوا تھا وہ بہت زیادہ بارشوں ہونے کی وجہ سے، آپ اگر میں بات کروں سندھ میں تو سندھ میں فلڈ جو ہے اس طرح سے ابھی جو بیک سے جو آنا ہے، یہ جو بھی پانی جو ابھی پیچھے آ رہا ہے وہ اللہ خیر کرے کہ وہ اس طرح کی تباہی نہ کرے، لیکن وہ بہت زیادہ رہ لے۔ لیکن ابھی جو نقصان ہوا ہے نا بیسکلی وہ تو یہاں سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو بارشیں بہت زیادہ ہوئی اس کی وجہ سے ہوا اور اس کے زیادہ متاثر موجود ہے۔ تو ہم نے ابتدائی طور پہ جو پہلا کام کیا تھا وہ تو ریسکیو کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو سیکنڈ مرحلہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کے رہائش کا انتظام، لوگوں کی ہیلتھ کا انتظام، اور کیونکہ یہ شارٹ ٹرم بھی نہیں ہے، جو حالات ہیں اس وقت آپ مطلب حیدرآباد سے کچھ ہی آگے جائیں یا آپ ہب سے کچھ آگے چلے جائیں تو آپ کو مطلب ہر جگہ جو ہے وہ 8-10 فٹ سے کم پانی تو کہیں پر بھی نہیں موجود، اتنا زیادہ پانی اب بھی موجود ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ کہ جو پریویس اگر 2010 کا آپ اگر سیلاب دیکھیں تو اس میں ایک ریلے کی صورت میں پانی آیا اور وہ دریاؤں کی جو گزرگاہیں وہاں سے گزر کے نقصان پہنچا کے چلا گیا۔ اب جو معاملہ ہے نا وہ دریاؤں کا پانی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو بارشوں کا پانی جو مختلف جگہوں پر شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر وہ جمع ہو گیا یا وہ پانی ایک دیہات سے دوسری دیہات میں وہ جا کے ابھی رکا ہوا اسٹک ہے موجود، یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو آنے والے دنوں میں جو خوراک کی قلت کا معاملہ ہو سکتا ہے، جو آپ کے اجناس تھے جو مطلب دیکھیں چاول کی فصلیں کا تو برا ہی حال ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت ہماری معلومات ہے کہ آئندہ جو گندم کی بوئی ہونی ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک عجیب سی صورتحال، اللہ تعالیٰ بہتر کرے جہاں ان صورتحال۔ تو اس میں جو ہمارا جو ریلیف کا کام ہے کراچی کے اندر، ایک تو کراچی کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی بھوکا بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھیں چند دن پہلے کراچی کے یہ حالات تھے کہ میڈیا اور ہم سب جو ہے وہ کر رہے تھے کراچی کراچی کراچی، کراچی والوں نے اپنا غم بولا ہے، اور سندھ بلوچستان اور کے پی کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو جس طرح دل کھول کے کسی بھی طرح کی این جی او ہو، گلی محلے کی ہو، بڑی این جی او ہو، ان کو دل کھول کے دیا۔ ابھی بھی میں فجر کے بعد سے موجود ہوں ریلیف کے جو ہمارا ہے، جی میرا رابطہ ہو رہا ہے تو آپ کے سارے لوگ بہت زیادہ ہم سب لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہم نے تو ڈیوائڈ کیا ہوا ٹیموں کو، تو میں فجر کے بعد سے موجود ہوں وہاں پر، اور مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بچے گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں لڑکوں کے بچوں کے، انہوں نے پلان کیا، ہمیں نہیں پتہ، وہ فجر کی نماز پڑھا انہوں نے، اور 10-10 15-20 بچوں کا جو ٹولہ ہے وہ وہاں پہنچا، جی ہم نے کام کرنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج سنڈے کا دن ہے اور جو یہ بچے نکل کر آ رہے ہیں، یہ جذبے کی ضرورت ہے، اپنی نسل کو سکھانی ہے۔ ہاں، اور ابھی بھی جب میں آ رہا ہوں تو مختلف فیملیز جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے، ہم نے کہا جی آپ اپنا، انہوں نے کہا نہیں ان بچوں کا نام لکھیں، ہم نے تو جو کرنا ہے وہ ہم کر ہی رہے ہیں اور کریں گے، لیکن یہ جو نسل ہے یہ اس سے سیکھنا ہے، اس سے سکھانا ہے، اپنے ملک کے ہر مشکل وقت میں کھڑے رہنا۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں کہ کام جو ہے ریلیف کے بعد، اچھا دوسرا جو ایشو ہے وہ ہیلتھ کا ایشو ہے نا۔ ابھی مطلب 2 دن قبل ہی گڈاب، اچھا کراچی کے یہ جو مضافاتی ایریا ہے گڈاب، یہ بہت ہی چھوٹا نہیں بہت بڑا ایریا ہے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سرجانی کے بعد سے آپ کہہ لیں اور ملیر کی طرف سے وہ سارے گڈاب بڑا ایریا، ٹھیک ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ ہم وہاں پر سروے کرنے کے لیے گئے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے سپاٹس ہیں جہاں پر ابھی مطلب جو سیلاب سے فلڈ سے متاثر لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، مختلف جگہوں پہ ہم نے بھی اپنے کیمپس لگائے ہیں وہاں پہ جو ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اب اس میں یہاں پر بھی اور انٹیریئر سندھ سے بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین حاملہ موجود ہیں
اور ان کے ساتھ یہ چھوٹے شیرخوار بچے موجود ہیں. اچھا اب کیونکہ وہ تو وہاں سے چل پڑیں جس طرح نکل گئے, اب ان کو آپ سمجھیں کہ ریسکیو کرنا ہے. ایک تو ریسکیو یہ تھا کہ جو ان کو نکل گیا, اب یہ دوسرا ریسکیو ہے. سر اس پر میں انشاءاللہ اگلے سٹیپ پہ آپ پاس آتا ہوں کہ ریسکیو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ترتیب بنانی ہے. اچھا سر آپ موجود ہیں, البرہان ویلفیئر ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ, اور عدنان البرہان ویلفیئر ٹرسٹ ماشاءاللہ عدنان کاکا خیل صاحب بہت بہترین انداز میں اس کو لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ سارے ادارے میں نے کہا نا, یہ الخدمت جو ہمارا ہم نے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے یہ ناظرین, اور پھر اس کے بعد البرہان ویلفیئر ٹرسٹ بڑے خوبصورت انداز میں کام کو لے کر چل رہے ہیں. محمد عثمان قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ذمہ دار ہیں کراچی کے. جناب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگوں کے کام کی کیا بات ہے, اور مجھے ذرا بتائیں کہ کہاں تک پہنچے آپ اور کیا کیا ریلیف کے کام چل رہے ہیں, اور تھوڑا البرہان کے بارے میں بھی ذکر کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اور سب لوگ اس کی تباہ کاریوں سے تو واقف ہیں, لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے میں البرہان کے بارے میں ضرور تعارف کراؤں تاکہ آپ کو ہمارا فٹ ورک, گراؤنڈ ورک نظر آ سکے اور اس کی ڈائمنشن ڈفرینٹ اینڈ سے نظر آ سکے. البرہان جو ہے وہ بیسیکلی ایک تعلیمی ادارہ ہے, اور وہ فوکس کرتا ہے ان پروفیشنلز کے اوپر جو کہ دین کی سیکھ رکھتے ہیں یا دین کو حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہیں, لیکن ان کو کوئی ادارہ ایسا نہیں مل سکا کیونکہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بہت بزی ہو جاتا ہے. تو میں بھی اسی کا ایک آپ کے سامنے نتیجہ نظر آ رہا ہوں, اور میں نے تقریباً پچھلے 4 سال پہلے البرہان کو جوائن کیا کراچی کے ساتھ, اور پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی رہی اور میرے اندر بھی تبدیلی نظر آئی. البرہان جو ہے وہ بیسک 2 ویژنز کے اوپر کام کرتا ہے. وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ وہ خدمت خلق کی طرف کسی بھی شخص کو لے کے جاتا ہے, کیونکہ جو تربیت ہے وہ خدمت خلق کے بغیر ممکن نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی. اور عدنان صاحب کا جو ویژن ہے اس ویژن کو کیری کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ تباہ کاریاں جو تھیں سیلاب کی, وہ اگست سے کچھ ہمارے پاس تھیں پہلے, اور پھر وہ مڈ میں جو ہیں وہ اس طرف موو ہو گئی دوسری طرف. اور جنوبی پنجاب جو تھا وہ اس کا پہلا, جسے کہتے ہیں نا, اگر ہم نظر آتا ہے ہم کو متاثر ہونے والا ایریا تھا وہ تھا. اور مفتی عدنان صاحب نے جو سب سے پہلا اپنا جو نظر آیا چیز ان کے اندر, کہ ہم نے اس بات کو بیسک بنایا کہ پہلے خود سروے کیا جائے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے آن گراؤنڈ جا کر پہلے خود سروے کیا, وہ خود موجود رہے. 22 اگست سے ماشاءاللہ وہ جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کے اندر موجود تھے اور 1 ہفتے تک موجود رہے. اس میں سندھ بھی, انہوں نے سندھ کا ایریا بھی کور کیا, اور آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے کچھ اقدامات کیے, جس کے اوپر سب سے پہلے جو ضرورت نظر آئی کہ جو لوگ پانی میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے تک کا, پکانے تک کا بھی کوئی نظام نہیں ہے, تو ان کے لیے ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کو پکے پکائے کھانا دینا کی ضرورت محسوس کی. اور اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس بوٹس اور ان سب چیزوں کو تو ہونے کے باوجود بھی ایسے ایریاز بھی تھے جیسے گدلا ایریا ہو جاتا ہے جہاں پر بوٹ نہیں جاتی, وہاں پہ ہمارے رضاکاروں نے جا کے اپنے خدمات پیش کی. اس کے نتیجے میں ان کو بہت ساری مشکلات بھی ہوئی, کیونکہ ہم جیسے شہری بابو پہنچے تھے, اور شہری بابو جب پہنچتے ہیں تو ان کے پاس ان کو اسکن الرجیز ہوئیں, ڈیزیزز ہوئیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کی لگن, ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ متاثر نہیں ہوئی. اور ہم نے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ جنوبی پنجاب کے ایریے میں ہم نے کچھ میڈیکل کیمپس پلان کیے جو کہ روٹیشنل بیس پہ تھے. 1 سے 1.5 ہفتے تک وہ چلتے رہا تاکہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں اس کو روکا جا سکے. ماسکیٹو نیٹ کا انتظام کرنا بہت ضروری تھا, وہاں پر ٹینٹس کا انتظام کرنا بہت اشد ضرورت تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پکے پکائے کھانے کا انتظام کرنا کیوں ضروری تھا, کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کھانا ہی نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تو آگے چیز کیسے بڑھے گی. سب سے بنیادی تو یہی تھا نا یقین. پھر اس میں ایک اور بہت خاص عمل کو بھی رکھا ذہن میں, وہ یہ رکھا کہ ہم نے جانور جو تھا نا, جو کھانے پکانے کے لیے جو گوشت تھا, جو اس کا چیز ریکوائرڈ تھی, وہ مقامی بندوں سے ہی خریدا, اور ان کی ایکچوئل قیمت پہ, جو راضی قیمت تھی, جو ہونی چاہیے تھی قیمت, اسی قیمت پہ خریدا. کیونکہ ابھی ہم یہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا آپ نے, بلکہ ان کو ان کی خودداری کا آپ نے خیال کیا کہ ان کے پاس ان کی اپنی رقم پہنچ گئی. ایک تو رقم پہنچ گئی, اور پھر ہم نے اسی کے بندوبست بھی کر دیا. پھر جو ایریاز ایسے تھے جہاں پر یقیناً جہاں پر کیمپ لگ سکتے تھے, جہاں پر وہ کھانا پکا سکتے تھے, تو ہم نے تقریباً 5000 سے زیادہ, 4500 سے زیادہ تقریباً ہم نے خاندانوں کو راشن پرووائڈ کیا, جس میں 1 ہفتے سے 10 دن کا ان کے پاس راشن ہو, وہ خود پکا سکیں, خود کفیل ہو جائیں, کہ ایسی جگہ پر اسٹینڈ کر لیں کہ وہ دوسروں کے سروائیو کر سکیں, سروائیول کے اوپر چلے جائیں. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی
ذہن میں رکھا گیا کہ بچے جو تھے وہاں پر ان کے پاس فیڈرز کی کمی ہو گئی تھی، وہاں پر ان کی جو چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ٹھوس غذا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے تو مائع غذا کا انتظام کیا گیا، وہاں پر خوش دودھ کا انتظام کیا گیا. ہم نے یہ تمام وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس میں میں ایک بات بنیادی ضرورتوں کا آپ نے خیال رکھا. اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ تمام لوگوں سے، اور یقیناً یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، اور گراؤنڈ پہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ چیز کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکتے ہیں. ساتھی نے بہت ہمارے ارد گرد بہت سارے دوست احباب ہیں جو خود سے جا کے والنٹیئر کرتے ہیں اور خود سے جاتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں آپ سے. آپ کی بات سے مجھے بڑی زبردست بات ایک یاد آئی کہ آپ نے کہا جی ان سے ہم نے انہی کے پیسوں سے اصل مول پر جانور لیے اور پھر انہی میں اس کو کھلا دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے، جب نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھے، مال نہیں تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ جی حق مہر کا بندوبست کرنا ہے. تو یہ مجھے وہ مثال یاد آ گئی کہ آج الحمدللہ ان صحابہ کے چاہنے والے، محبتوں کرنے والے اور اس سنت پہ عمل کرنے والے موجود ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زرہ خرید لیا علی رضی اللہ عنہ سے بہترین مول پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے خوددار شخصیت ہیں، کبھی ادھار نہیں لیں گے، کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کریں گے. تو ان سے زرہ اچھی قیمت پر لی اور پھر ان کو تحفتاً پیش کر دی، تو ان کے پاس پیسوں کا بندوبست بھی ہو گیا اور زرہ بھی ان کو واپس پہنچی. تو یہ ہمارے پاس مثالیں، ہمارے ہیروز موجود ہیں جنہوں ہم نے فالو کیا ہوا الحمدللہ، اور انشاءاللہ اسی پر کامیابی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر ہم واپس آتے ہیں. میرے ساتھ ابھی اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے محترم مہمان موجود ہیں. پیس ایسوسیشن ہماری جو اس وقت کام کر رہی ہے پورے کراچی میں، ان کے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. تحریک اللہ اکبر کے مہمان موجود ہیں. پھر آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. آپ کو میں نے ذکر کیا کہ میرے پاس آج الحمدللہ ایک ایسا گلدستہ موجود ہے جو اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، آزمائش کا وقت ہے، وہ بہت بہترین انداز میں اس وقت اپنی عوام کی، اپنے پاکستانی قوم کی خدمت میں مصروف ہیں اور ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے. ناظرین ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ خیال بھی اس انداز سے رکھا جا رہا ہے کہ ان کی عزت نفسی مجروح نہ ہو اور انہیں لائنیں بھی نہ لگانی پڑے، اور کوئی فوٹو سیشنز بھی اس قسم کے نہیں ہیں کہ جو ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوں. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو الحمدللہ بے لوث کام کر رہی ہیں. آپ یقین کریں میں نے انہیں یہاں پر بڑی مشکلوں سے انوائٹ کیا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم ریلیف آپریشن سے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آ کر لوگ ٹی وی پر نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ٹی وی پر اس لیے نہ آئیں کہ کوئی نمود و نمائش ہے، آپ اس لیے آئیں کہ لوگوں کو اور موٹیویشن حاصل ہو اور انہیں پتہ لگے کہ الحمدللہ آپ لوگ کس انداز سے، کتنے خوبصورت انداز سے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ لوگ قابل ستائش ہیں، یہ فخر ہیں پاکستان کا، میرے وطن کا. ناظرین اس وقت میرے ساتھ دو اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے. تحریک اللہ اکبر سے ہمارے محترم مہمان جناب سر عطا اللہ ظہیر صاحب یہاں موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. تحریک اللہ اکبر ماشاءاللہ اس وقت بہت بہترین انداز میں کام انجام دے رہی ہے. اور ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان، میرے بھائی، ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے سماجی رہنما، پیس ایسوسیشن سے بڑا گہرا تعلق، ذمہ دار ہیں جناب حافظ محمد صاحب. تشریف فرمائے صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کی سرپرستی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک نمبر اناؤنس کروں گا کہ آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 021-3486-0894. ٹھیک ہے، یہ نمبر ہے ناظرین 021-3486-0894. یہ ابھی اس وقت آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایک خوبصورت گلدستہ میرے پاس موجود ہے جو پاکستان کا فخر ہے اور الحمدللہ ہر وقت اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، نہ صرف ان آفات میں بلکہ یہ 12 مہینے الحمدللہ اس قوم کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ناظرین کالز کیجئے اور ان لوگوں سے بات کیجئے. میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. ہمارے ساتھ اس کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جو ہمارے پاس فون کالز پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان میں نبیل احمد شیخ صاحب ہیں جو مینیجر میڈیا کے ہیں بیت السلام کے، میڈیا کوارڈینیٹر ہیں بیت السلام کے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبیل احمد شیخ صاحب یہ ہمارے پاس کال پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے بشیر فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پر الحمدللہ. لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ایک ایسا گلدستہ سجایا جائے جو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ یہ لوگ جو اس وقت ایک جان ہو کر کھڑے ہیں اسلام اور پاکستان کے نام پر، اور یہ لوگ اس وقت لگے پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو ریلیف مل جائے جو اس وقت پریشانی کے عالم میں. میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب عطا اللہ ظہیر صاحب سے جو کہ تحریک اللہ اکبر سے تعلق رکھتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کس انداز سے آپ کام کو لے کر چل رہے ہیں اور اس وقت تحریک اللہ اکبر کہاں کہاں پہنچ چکی اور مزید ان کو کس ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ کیسے اس کو کام کو آگے لے کے چلیں.
نیٹو چینل اور اس سویٹ کے جو ہے اس پروگرام کا شکریہ ادا کروں گا۔ ایسے وقت کے اندر جب تمام مسلمان ایک ایسی سچویشن کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، آج اب ان کی آواز بن کر ہم سب لوگ تمام تنظیموں کے سماجی کارکن جو ہے، میں تو اس کو کوئی ڈیلیگیشن نہیں دینا چاہ رہا کہ ہم کارکن کی حیثیت سے کام کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہی حق دیا ہے، تو اسی کو سب سے پہلے ہم سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے ہمارے اوپر، اور جب مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو ہمیں کوئی بھی نام دے دیا جائے، اس سے پہلے ہمارے پاس ایک سب سے بڑا نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، المسلم اخو المسلم کے تحت، تو اس کے یہ ہمارا وہ بنیادی فرض ہے، اس فرض کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت نے ایک سماجی ورکنگ کی حیثیت سے سب سے پہلے اندرون سندھ کے دورے کیے اور ایسی جگہوں کو نامینیٹ کیا جہاں پہ کوئی بھائی نہیں پہنچ پا رہا تھا، تو سب سے پہلے اس چیز کی شہادت تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑوس کے ملک بھی دے رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، مجھے ان چیزوں پہ وضاحت نہیں دینا۔ الحمدللہ جماعت کا کام کبھی کسی سے چھپا نہیں رہا، اپنے تو بغانے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ میں سب سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، چاہے وہ سماجی تنظیمیں ہماری، چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ جماعت پہ اس قدر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا اس سے بڑا احسان یہ ہوا کہ بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی، اندرون سندھ وہ علاقے جہاں پہ ہندو آباد تھے، جہاں پہ ہماری عیسائی کمیونٹی تھی، ہم وہاں تک پہنچے ہیں اور بغیر کسی تعصب کے الحمدللہ بھائیوں کی تربیت کا کام بھی شروع کیا۔ اس وقت نقطہ پاکستان تھا، بالکل پاکستان تھا، اور سب سے پہلے تربیت کا عمل ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ میں کسی بھی کمیونٹی سے، کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ الحمدللہ اس میں سب سے اہم کام مجھے جو سمجھ آیا جب مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری دی، تو میں نے جب ڈیپلی دیکھا تو وہ ہندو کمیونٹی الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے نظر آئے ہمیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ سیکنڈ جو ہے عیسائی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہمیں اسلام میں داخل ہوتے نظر آئے، اور تربیت کے حوالے سے ہم نے کام کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نماز کی جگہ فراہم کی، کھانے کا بہت اہم کام تھا، اور جس طرح کے تمام بھائیوں نے جو ہے تمام تنظیموں نے اپنے اپنے طور پہ کام شروع کیا، اسی طرح جماعت نے بھی بہت اہم کام اس حوالے سے کیا، باقاعدہ سے وہاں کچھ جگہیں ایسی دیکھی جہاں پہ خشکی ہو سکتی ہے، وہاں پہ تمام لوگوں کو پہلے شفٹ کیا، اگرچہ بورڈ کے ذریعے کیا۔ الحمدللہ ہمیں بہت سارے ہاسپٹلز نے ریلیف دیا کہ ایمبولینسز دی ہمیں، الحمدللہ وہ ایمبولینسز کو ہم لے کر اندرون سندھ کے ان علاقوں میں پہنچے جہاں پہ مریض پڑے ہوئے تھے اور پانی میں جا نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود بھائیوں نے لوگوں کو چارپائیوں کے ذریعے کندھوں پہ اٹھا کے جہاں پہ راشن پہنچایا، وہاں سے مریض بھی اٹھائے، قربانی الحمدللہ۔ تو مریض اٹھا کر ہم جو ہاسپٹلوں تک لے کر آئے، وہاں سے اندرون سندھ سے نکالے، حیدرآباد شفٹ کیے، اور کراچی بھی کچھ لوگ ہم لے کر آئے کہ ایسا علاج وہاں نہیں ہو پا رہا تھا، ان کو یہاں تک پہنچایا الحمدللہ۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان ایک ایسی قوم ہے الحمدللہ اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے ہر طرح سے تیار کھڑے، ماشاءاللہ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اسی طرح ہی اندرون پنجاب کے اندر بھی اسی طرح کا ہم نے کام شروع کیا، وہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا کام ہمارے پاس پہلے موجود ہے، تو وہاں پہ بھی ریلیف کا کام اسی انداز میں شروع ہوا، اور اسی طرح ہی سوات کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہاں پہ بھائیوں کا، پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے اونچے علاقوں کے اندر لوگ نہیں جا پا رہے تھے، حتیٰ کہ ہماری فوج جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنے جو ہے ذمہ داریاں وہ بھائیوں کو دیں، بھائیوں نے جا کر آگے جا کر جو ہے ٹیکریوں پہ، کناروں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو ریلیف کیا اور الحمدللہ نیچے لے کر آئے ان کو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھائیوں کی اور پاکستان کی عوام کی محبت ہے کہ ہم نے یہاں تک کام کیا، اور بغیر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نام نہیں استعمال کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کا ایک رشتہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے ماشاءاللہ سب بہت بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ فون پر موجود ہے نبیل احمد شیخ صاحب، جو کہ مینیجر
میڈیا ریلیشن آفیسر ہیں بیت السلام سے. ناظرین، بیت السلام ایک ایسا ادارہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سالہ سال ماشاءاللہ بہترین انداز میں اس قوم کی خدمت کر رہا ہے، نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ رفائی اور فلاحی میدان میں بھی. تو میں نبیل احمد شیخ صاحب سے گفتگو کروں گا. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبیل صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا. میں بڑی کوشش تھی کہ آپ میں سے کوئی شخصیت یہاں موجود ہوتی، لیکن آپ حضرات اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں اور بڑے بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں، تشریف نہیں لا سکے. بہت شکریہ آپ نے فون پر وقت دیا. سر مجھے بتائیے گا کہ بیت السلام اس وقت کیا کیا خدمات انجام دے چکا سیلاب زدگان کے حوالے سے، اور آگے کیا ترتیب، کیا پلانز ہیں آپ لوگوں کے، اور کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کے سامنے آپ بات رکھیں تاکہ لوگ بھرپور آپ کے ساتھ پہلے بھی تعاون کر رہے ہیں، مزید تعاون کریں. جی بلال صاحب، الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مختلف حوالوں سے مدد کر رہا ہے، جس میں ابھی تک ہمارے جو کنٹینرز جا چکے ہیں ملک کے چاروں صوبوں میں، بلوچستان، جنوبی پنجاب کی طرف، اور اسی طرح KPK اور سندھ میں. تو اس میں یہ کہ خشک راشن ہو گئے اور ٹینٹس ہو گئے، جو لوگ وہاں پہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہر طرف پانی ہے تو ان کو ٹینٹس فراہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے سب سے پہلے جو ہمیں معلومات ہے، ہمارے پاکستان میں الحمدللہ 350 سے زائد آلریڈی بیسک ایجوکیشن سینٹرز موجود ہیں. جی انہی سینٹر سے جب ہمیں سب سے پہلے معلوم ہوا کہ وہاں پہ سیلاب کی کیفیت تھی، تو الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کو وہاں پہ وہیں پہ اسسمنٹ چل رہی تھی کہ کس جگہ پہ زیادہ تباہی آئی ہے. تو وہاں پہ اسسمنٹ کی ساری، اور پھر الحمدللہ یہاں ہمارے جو ہیڈ آفس سے یہاں سے امدادی سلسلے کو شروع کیا گیا. عوام سے بھی امداد کی ہم نے بات کی، اور لوگ الحمدللہ مستقل طور پہ جو ان کے بھائی پھنسے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کی مدد کرنے کے لیے شانہ بشانہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آگے. اور اس میں یہ کہ ہم نے الحمدللہ جو اس میں جو مدد کی جو سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ لاجسٹکس کے مسائل تھے کہ پانی روڈوں پہ آیا ہے یا رستے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں. تو اس میں الحمدللہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کولیبریشن رہا ہے، اور وہ ان کی مدد سے ہم لوگ مختلف ان جگہوں پہ بھی لوگوں کی مدد کر سک رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کی رسائی بہت مشکل ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ترتیب آپ کے سامنے میں جو گفتگو لے کر آیا ہوں، یہ پیس ایسوسیشن ہے ہماری پرائیویٹ اسکولز کی پورے پاکستان کی الحمدللہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے پاکستان کے یہ جو ادارے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو اتنے بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جائے. الحمدللہ ہم سے زیادہ جو ہے یہ حضرات بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا بھی ایک حصہ ہو جائے اور یہ گلدستہ ایک جگہ پہ جمع اور عوام کو پتہ چلے کہ الحمدللہ یہ لوگ اتنے بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں. اور بیت السلام تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں، تو اس وقت آپ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیں، عوام کو یہ بتائیں کہ اور کس چیز کی ایسی ضرورت ہے جو کہ بیت السلام کے ماشاءاللہ کیمپس لگے ہیں پورے کراچی میں، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ، کراچی آپ پتہ ہے شہزادہ شہر ہے، اور کراچی والوں کو میرا سلام کہ ہر وقت یہ خود کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا چیز اور اس طرح امداد کی جائے، آپ کے سٹالز پر تعاون کیا جائے، براہ راست آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کیا جائے، اور کیا چیزیں اور آپ کے ساتھ اس وقت آگے کیا پروسیس، کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے اس میں جو ابھی یہ جو سارا جو سیلاب کا منظر ہے، اس میں تین اگر ہم جگہ پہ، ایک تو ریسکیو کا عمل ہے، اس کے بعد ریلیف کا عمل ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا عمل ہے. تو ابھی تو ریسکیو کا بھی چل رہا ہے، جس طرح بلوچستان میں ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. اور آپ نے شاید ہماری کیمپین میں دیکھا ہو کہ لوگوں کو کنسٹرکشن مٹیریل پرووائڈ کیا جا رہا ہے بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے. اور تو کیونکہ ان سب تینوں چیزوں کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم ان کو ریلیف جو مدد ہم فراہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ مطلب پاکستانی قوم کی طرف سے، اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو جس طرح سے بھرپور اعتماد کیا جاتا ہے، اور ان تمام لوگوں کے توسط سے جو لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو اس میں اب جو آگے ہم جس طرح ہم عوام کے سامنے بات رکھیں تو وہ یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں سب سے زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا، کہ جس میں جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو ویل سیٹلڈ تھے، چاہے وہ گاؤں میں دیہاتی علاقوں میں ہوں، وہ بھی اب بے گھر ہو چکے ہیں. تو اس موقع میں ماشاءاللہ جس پاکستانی عوام ہو گئی، ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہو گئے، جس طرح ایک قوم کی حیثیت سے سب نے ہر طرف مدد کرے، ایسے مقید افراد جن کی استطاعت ہے، اس سے لے کے ایک غریب آدمی بھی اپنی طرف سے جو ہو سک رہا ہے
چاہے وہ 10 روپے کی مدد بھی ہے تو وہ ہم نے اپنے کیمپس میں آ کے دیکھا کہ لوگ اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی گاڑی سے اتر کے بھی اپنی امداد دے رہا ہے, کوئی رکشے سے اتر کے, کوئی سائیکل سے بھی اتر کے دے رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کسی طرح سے جو پریشانی میں ہیں ان کی مدد کرنا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر نبیل احمد شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری کوششوں کاوشوں کو, بیت السلام ادارے کو اور اللہ ترقی دے اور اللہ ان کوششوں کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سر. ناظرین, میرے پاس اس وقت میرے اگلے مہمان موجود ہیں جو اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ سے ان کا تعلق ہے اور پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. جناب مولانا عادل صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور کہاں کہاں ریلیف پیکیجز کام ہو رہے ہیں, کس انداز میں ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ ذرا گفتگو کیجیے. الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ ولی اصحابہ رضوان من اللہ وبعد. تعاون علی البر والتقوى ولا تعاون علی الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. دکھی انسانیت کی خدمت ہماری پہچان, اہل سنت ویلفیئر پاکستان, یہ ہمارا ماٹو پروگرام ہے اور اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں, دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ ہمارا اسلامی ملی قومی فریضہ بھی ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے تعاون علی البر والتقوی میں مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنیں. اور یہ بات ذہن میں ہو کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے نیچرل اس کی ساختی بنائی ایسے ہے کہ وہ معاشرتی فرد ہے, وہ معاشرے کے بغیر نہیں چل سکتا. چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو, جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو وہ سلسلہ نہیں چل سکتا. چاہے وہ عام روٹین کے معاملات اور حالات ہوں, اس میں بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو یہ کارخانہ جہان ختم ہو جائے گا, یہ نہیں چل سکتا. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. بالخصوص جو یہ حالیہ سیلاب کا ایک سلسلہ چلا اور جس کے اندر تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے, اور یہ سیلاب کا جو سلسلہ چلا اس نے شمالی علاقہ جات سے لے کر چاروں صوبوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا, اور دکھی انسانیت کھلے آسمان تلے اور جھیل نما تر زمین پر انسانیت بیٹھی ہوئی ہے. اس میں ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے میرے اور آپ کے منتظر ہیں کہ یہ لوگ آ کر ہمیں اس ماحول سے نکالیں گے. اور جو ہمارے اس سے قبل معاملات تھے, یعنی ہم گھروں میں سکون کے ساتھ رہتے تھے اور آج نقشہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے, لیکن ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جو سیلاب کا سلسلہ ہے یہ ہمارے خطے پر پہلی دفعہ نہیں ہے, بلکہ یہاں کئی تہذیبیں غرق ہو چکی ہیں, کئی قومیں غرق ہو چکی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے اس معاملے میں وہ قوم بن کر کھڑے نہیں ہوئے, اس وجہ سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. پاکستان, پاکستانی قوم الحمدللہ ہم ایک جان ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بندوں کے بارے میں کہا, پاک پیغمبر نے کہا کہ الخلق عیال اللہ, تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور پھر پاک پیغمبر نے جسد واحد کہا کہ یہ ایک جسم کی طرح ہیں, ایک جگہ تکلیف ہو دوسرے اس کو محسوس کرے. جب ایک جگہ تکلیف ہو دوسرا محسوس کرے گا تو پھر یہ قوم بنے گی. ہم نے زبان سے ہٹ کر, ہم نے قوم سے ہٹ کر, نسل سے ہٹ کر, رنگت سے ہٹ کر ہم نے پاکستان کو گھر سمجھنا ہے. یہاں پر رہنے والے اس گھر کے افراد ہیں. جب ہم اس طرح آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم فنا نہیں ہو سکتے. جتنی بھی تہذیبیں سیلاب میں فنا ہو چکی ہیں پرانی تاریخوں میں, آپ ہسٹری کو دیکھیں, وہ قوم نہیں بنے, وہ اپنے اپنے مسائل میں الجھ گئے اور ان میں تقسیم آ گئی, لہٰذا وہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے. انشاءاللہ العزیز پاکستان پر جب بھی حالات آئے ہیں تو ہم ایک قوم بن کے کھڑے ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت ویلفیئر, ان کی خدمات آپ کے چینل کے توسط سے میں ان بھائیوں کو سلام پیش کروں گا, ان ورکروں کو سلام پیش کروں گا, ڈاکٹروں کی ان ٹیم کو سلام پیش کروں گا جو ہمارے ساتھ چلے, پنجاب کے علاقے جام پور تک چلے, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. محمد پور تک چلے, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. تونسا کے علاقے تک ہمارے ساتھ چلے, انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان, اور دوسری طرف بلوچستان کی پٹی کے اندر اوتھل,
بیلا کا علاقہ، نوشکی کا علاقہ، خزدار کا علاقہ، کوئٹہ کا علاقہ، افغانستان کے بارڈر تک وہ چلے، وہاں انہوں نے خیمہ بستیاں قائم کی. اس طرف سندھ کے علاقوں کے اندر خیرپور، جیک آباد، عمر کوٹ اور اسی طرح نوشیرو، دادو اور میرپور خاص، ٹنڈو لیار، عمر کوٹ تک یہ حضرات ہمارے ساتھ چلے. ڈاکٹروں کی ٹیم اور بے لوث خدمتگار کارکن ہمارے ساتھ وہاں چلے. انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے وہاں پہنچ کر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس پانی کے اندر ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ہمیں بھی جو ہے نا وہ انرجی کی وجہ سے کوئی یعنی مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ان تمام صورتحال میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دکھی انسانیت کی خدمت میں پہنچے. یہ قوموں کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ قوموں کا جذبہ ہوتا ہے، شانہ بشانہ چلے اور یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے. پھر وہاں ان کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی. اچھا، خیمہ بستیوں میں ہم نے یہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ خیمہ بستی، آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ آیا تھا، کو سیٹل ہونے میں ان کو 2-3 سال لگ گئے. یہ تو 4 صوبے اس میں متاثر ہیں، تو اس میں تو لازمی بات ہے یہ دنوں سے ہٹ کر سالوں تک یہ سلسلہ آگے جائے گا. تو خیمہ بستیاں ہم نے قائم کی. ہم نے اس مصیبت اور اس آفت اور اس مشکل گھڑی کے اندر ان بچوں کے لیے مکتب قائم کیے اور وہاں پر جو ہے نا استاذ کا اہتمام کیا، معلم کا، تاکہ ان کی تعلیمی سلسلہ متاثر نہ ہو. اور پھر ہم نے وہاں جائے نماز تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق جڑے تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے. پھر ہم نے وہاں پر ان کے لیے یہ بھی اہتمام کیا کہ ہم نے جب وہاں پر کیمپ لگائے تو ہم نے انہیں کھانے پینے کی اشیاء سے مستغنی کیا کہ آپ اس مصیبت میں ہو، آپ کا گھر ٹوٹ چکا ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک آدمی کا گھر بے جائے، وہ کیا کھانا پکائے گا؟ بچے اس کے بے جائیں، وہ کیا کوکنگ کرے گا؟ اس کا سارا اثاثہ بے جائے، وہ تو غم سے نڈھال ایک جو ہے نا زندہ لاش کا منظر سوچ اور بچار میں پڑا ہوا ہے. ہم نے محسوس کیا کہ آپ کو ہم کھانے کی زحمت نہیں دیں گے، تیار کھانا 2 ٹائم الحمدللہ جہاں جہاں ہمارے کیمپ قائم ہیں ہم انہیں جو ہے نا مہیا کر رہے ہیں، سہولت کے ساتھ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں جو ضروریات ان کی دیکھی ان میں صاف اور آپ کو پتہ ہے پانی جو ہے نا تمام کا تمام وہ گندلا ہو چکا ہے اور گندا ہو چکا ہے اور اس کے استعمال سے بھی بہت سارے امراض جنم لے سکتے ہیں. ہم نے صاف پانی کو وہاں پر مہیا کیا اور پھر انہیں طریقہ کار بتایا کہ آپ حضرات نے صاف پانی کو استعمال کرنا ہے اور یہ دوسرے پانی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ڈاکٹروں کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایک سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے سیلاب سے جو ہے نا حشرات الارض باہر نکل، مچھر، اور جس سے ملیریا اور اسی طرح کیا نام ہے بہت ساری امراض اور بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہے. پھر ڈاکٹروں نے وہاں پر باقاعدہ انہیں تربیت دی کہ آپ مچھروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں. الحمدللہ ہمارے ساتھی لے گئے تھے اور اسی طرح لوشن وغیرہ ان کو کہا کہ ضرور اس کا استعمال کریں، دن کو بھی کریں رات کو بھی کریں. اب عالم یہ کہ دن کو بھی مچھروں کی بہتات ہے، رات کو بھی یہ سلسلہ پانی گندا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہے. تو ہم نے الحمدللہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم جہاں گئے ہمیں تمام کا تمام راستہ تمام صوبوں کے اندر کلیئر کرنے والے، راستے کو بنانے والے، آپ کو پتہ ہے کہ راستے ختم ہو چکے ہیں اور سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. وہاں پر ہماری پاک فوج، پاک آرمی نے جو کردار ادا کیا، یقیناً آپ کے چینل کے توسط سے میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ وہی ہماری پاک آرمی ہے جو ملک کی حفاظت ہو تو بارڈر پر پیرا دیتی ہے اور جب ملک پر ایسے حالات آتے ہیں تو ہماری پاک آرمی کھڑے ہو کر خادم بن جاتے ہیں اور اس دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی بھی جتنی بھی جو ہے نا یہاں پر ریلیف کام ہو رہے ہیں، جتنی بھی ٹریس کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر آرمی کا تعاون نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا بہت بنیادی پاکستان آرمی بہت بڑا کردار ادا ہے. جہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں پہنچا رہے ہیں، راستوں میں جہاں لوٹ مار کا مسئلہ ہے وہاں پر پروٹیکشن دی جا رہی ہے. تو ہماری فوج تو الحمدللہ سرکار ہمارا فخر ہے، ہماری فوج نو ڈاؤٹ ہمارا فخر ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی اس وقت مضبوطی اور قوت میں ہماری پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے اور اپنے افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے وقت جب مشکل کی گھڑی آتی ہے ہماری فوج راول دستے کا کردار ادا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک گلدستہ موجود ہے، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آ کر پروگرام کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ.
नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जो कि स्वास्थ्य सहारा वेलफेयर फाउंडेशन से उनका ताल्लुक़ है। सर नवीद, डॉक्टर नवीद साहब, ये माशाल्लाह ख़ुद डॉक्टर हैं और इनके पास पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है और इसके अलावा इनकी बहुत बड़ी जो है कि वो अपनी टीम है जिसको ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ औक़ात में हर वक्त हर मसले के वक्त परेशानी के वक्त अपनी टीम को लेकर निकलते हैं। डॉक्टर नवीद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू आप ही से शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह फ़ाइनल नोट पर जाते हैं। आप बताएँ कि किस तरह स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन काम कर रहा है और किस अंदाज़ में आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। माइक ले लीजिएगा सर, माइक आपके पास होगा, माइक रख लीजिए, माइक ले लीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो चैनल का और पीस ऑर्गेनाइजेशन का कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और हमें यहाँ बुलाया और मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का और अपने उसका इजहार करें। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊँ स्वास्थ्य फाउंडेशन जी स्वास्थ्य के बारे में बताएं। एक बड़ा छोटा इदारा है जो कुछ मेंबर लेके चल रहे हैं और 2011 से हम काम कर रहे हैं अपने इलाके में। 2011 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है और मेट्रो साइट एरिया में हम काम कर रहे हैं। हम आपके कामों के गवाह हैं सरकार, माशाल्लाह हमने देखे हैं आपके वेलफेयर के काम माशाल्लाह। और एक मेडिकल सेंटर हम 2011 से चला रहे हैं माशाल्लाह। और अभी जो रिसेंटली जो एक फ्लड का मामला है, सैलाब ज़दगान के मुतल्लिक़ हम तकरीबन 1 महीने से कैंप और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जो NGOs है वो ज़्यादातर जो है सिंध के इलाके में काम कर रहे हैं और हुकूमत भी काम कर रही है। नुकसान तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है और लगता है कि ज़्यादातर सिंध में हुआ है, पख्तूनख्वा में भी हुआ, बलूचिस्तान में, लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि बलूचिस्तान के साइड पे रुझान वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है, काम की ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ लोगों का ध्यान कम है उस तरफ। तो हमने ये जो एक हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने सोचा कि हम उस तरफ काम करें। तो फ़िलहाल एक जो है एक ट्रक माल हम बेच चुके हैं बेला और दो अभी तैयार है जो इंशाल्लाह हफ्ते के दिन जाएंगे माशाल्लाह। इस सिलसिले में कैंप लगा हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में, लोग हमारे साथ इमदाद कर रहे हैं और इत्तेमाद कर रहे हैं माशाल्लाह। आपका जो मेडिकल सेंटर आपने खोला हुआ इलाके में वो तो आप साला साल और 24 घंटे माशाल्लाह आप खिदमत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कि किस अंदाज से आपके पास कितने सुअर पेशेंट्स भी आते हैं और आप उनको इतने अच्छे अंदाज से वहाँ डील कर रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, शाबाश। ये हीरोज़ हैं जी पाकिस्तान के सरकार, ये वो लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सिर्फ मैंने और आपने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। डॉक्टर नवीद और इनका पूरा दस्ता खराज तहसीन और शाबाश का मुस्तहक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत जो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी दुआ है कि आप लोगों ने बुलाया कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, इस्तकामत दे और इस काम में अल्लाह आपको आगे बढ़ाए। सर मैं अलखिदमत की तरफ आऊँगा। अलखिदमत माशाल्लाह क्या बात, पूरे पाकिस्तान में आप लोग 12 महीने नज़र आते हैं और इस वक्त अब आप एक फ़ाइनल मैसेज दीजिए आवाम को कि अब आप लोगों को इस प्रोसेस में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोगों को पता लगे कि हमने ये देना है और ताकि वो आगे जो चीज़ ज़रूरत में आए, इस्तेमाल में आए। रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं अब आप लोग, क्योंकि रेस्क्यू तकरीबन हो चुका। अब रिहेबिलिटेशन के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस अंदाज में वहाँ आपसे ताउन करें, मुख्तसर ये ज़रा आप कैमरे में देखें और वहाँ। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो अलखिदमत ने जिस स्टेप पे जा रही है उसमें ये कि मेडिकल के जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें ऐसे ख़वातीन जो उम्मीद से हैं उनके हम रेस्क्यू कर रहे हैं। उसमें हमारी जो टीम है डॉक्टरों की पाकिस्तान में पीमा, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, उसमें उनके मर्द डॉक्टर और ख़वातीन की जो पूरी विंग है वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है और वो हम इंटीरियर सिंध में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी। और जो ऐसे पेशेंट जो कराची आ गए हैं उनको हमारे पास, क्योंकि कराची में भी एक बड़ा नेटवर्क है हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर का, तो एक मेडिकल सेंटर जो इस वक्त है सफूरा पे अलखिदमत डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको हमने डेडिकेट किया है कि जो सैलाब से मुतासिर ख़वातीन हैं और वो मीज़ से हैं या उनको कोई भी मेडिकल रिलीफ चाहिए तो वो वहाँ पर हमको एंटरटेन करेंगे। इसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट ये कि हम जो साफ़ पानी का इशू है तो उसमें हमने अभी मोबाइल फ़िल्टर प्लांट्स तैयार किया है जो कि अब सिंध में जाना शुरू हो गया है। वैसे तो रोज़ाना जो रिलीफ के जो लोगों की तरफ से ताउन रहा है, इसमें खुश खुराक हैं, टेंट की सूरत हैं, वो तो रोज़ाना हमारी ट्रक्स रात में रवाना होती हैं और वो बलूचिस्तान। और असल में इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन तौर पर कराची रीजन से हमने सिंध को और बलूचिस्तान को फोकस किया है और क्योंकि वहाँ पे मकामी हमारे जो नज़म मौजूद है, जो ज़िम्मेदारान मौजूद है, वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आज हमें ये चीज़ ज़रूरत है, तो वही सारा सामान जो यहाँ से लोड होता है और फिर उनके लिए मदद किया जाता है।
اس وقت عوام کیا تعاون کرے؟ بس اس میں میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ الخدمت کو سپورٹ کریں تو alkhidmat.com/donation پر جائیں اور وہاں پہ اگر مالی طور پر کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں، اور اگر آپ ان کائنڈ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں خوش خوراک جو لانگ ٹرم استعمال ہو سکے، اور جو ہمارے بڑے کچنز جو اس وقت مختلف ضلع میں اضلاع میں موجود ہیں، اور وہاں پر اگر آپ کچھ اجناس کی صورت میں، چاول کی صورت میں تندور بنانا چاہتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو لوگ ہم پکا کے پرووائڈ کریں اور ہم وہاں پر بالکل. اور آپ یہ جو فلٹر پلانٹ کا معاملہ ہے، اگر اس میں کراچی والوں زندہ باد، خود تم کیسا پانی پی رہے ہو لیکن وہاں تمہارے چندے سے اور تمہاری امداد سے لوگوں کو فلٹر کا پانی مل رہا ہے. اللہ نوازے گا کراچی والوں کو. کراچی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بالکل. اس وقت لوگوں نے آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں منرل واٹر کی بوتل دی. لازمی وہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کرنا، اور یہ ایک لمبا آپ کو پتہ ایکسپینس کا بھی معاملہ ہے، تو وہ تو جا رہا ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں مستقل بنیادوں پر، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم تو لانگ ٹرم ہے. تو ابھی ہم نے اس کو کیا یہی کہ اس کو ڈیزائن، جیسے آپ انجینئر ہیں، آپ کے طرح کے اور بہت سارے جو ساتھی ہیں، انہوں نے جو ہے موبائل آپ یہ سمجھے کہ موویبل آپ فلٹر پلانٹ تیار کیا ہے، جس کو ہم نے تیار کر لیا اور ہم نے بھیجنا شروع کر دیا. تھینک یو سر. اچھا نیکسٹ مہمان سے بات کر لیں یا بریک پہ جائیں گے؟ ہم نیکسٹ سے بات کر لیں. البرہان ویلفیئر ٹرسٹ سر، اب مجھے آپ عوام کو یہ پیغام دیں کہ اس وقت آپ کو اور کیا کس چیز کی ضرورت ہے، کیا نیڈز ہیں، اور کیسے عوام آپ کے ساتھ سر مختصر سے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جیسے میں نے آپ سب کو بتایا کہ البرہان جو ہے وہ رضاکاروں کی بنیاد پر اور پروفیشنلز کے بنیاد پر موجود ہے، اور الحمدللہ ہم پورے پاکستان کے موجود ہیں. ہم کے پی کی سے شروع کریں، جنوبی پنجاب میں آئیں، بلوچستان میں جائیں یا اندرون سندھ کی طرف جائیں، ہمارے تمام رضاکار جو ہیں وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. الحمدللہ اس کا فائدہ کیا موجود ہے کہ ہمارے رضاکار جتنے بھی موجود ہیں، ایون ان کا ٹی اے بھی جو ہے نا وہ اپنے اس سے خرچ کرتے ہیں. ایون جو ہم وہاں کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، تمام ہمارے جتنے بھی ڈونرز نے جو ڈونیشن دیا ہوا ہے، وہ کھانا بھی اس میں سے وہ اپنے مد میں پیسے جو ہیں وہاں پہ جمع کراتے ہیں. ایون وہاں کا جو ان کا موومنٹ ہے، وہ اپنے دوستوں کے گھر میں رکتے ہیں، مسجدوں میں رکتے ہیں، اور اپنے جو یوں سمجھ لیجیے کوئی سسٹم پر لوڈ نہیں دیتے. تو اس حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری ابھی جو نظم چل رہا ہے، اس میں ابھی بھی بہت سارا وقت جو ہے نا وہ ریسکیو کے اوپر ضرورت ہے. کیونکہ ریسکیو کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ وہ یوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پانی بہت ساری جگہوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے رضاکار ایسی جگہوں کے اوپر پہنچے ہیں جہاں پر 2 دن کی، میں آپ سے کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، لٹرلی 2 دن کی مسافت کے بعد بلوچستان کے اندر وہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر پانی اتنا موجود ہے، وہاں پر کھانا پہنچانا بہت مشکل کام ہے. ابھی بھی وہاں پر راشن کی کمی، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب وہاں پر کھانا بنانا تو بہت دور کی بات ہے، کھانا کھانے کی اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل بات ہے. تو جو چیز نظر آتی ہے فیوچر کے پرسپیکٹ سے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ ادویات کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت نظر آتی ہے. دوسرا وہاں پر خیموں کے حوالے سے، ٹینٹ کے حوالے سے، اور جو خوش جگہ کو بنانے کے حوالے سے، جو یقیناً سب ساتھی اس بات کا فکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر ڈینگی اور ملیریا جیسی وبا پھوٹنے کا ڈر ہے، اور اس کے لیے میڈیکل ٹیمز کا ہونا بہت اشد ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو ضرور کور کرنے کی. اچھا، میں یہ اپنی ٹیم سے ذرا ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا کوئی لنک ہمیں مل سکتا ہے، اگر وہ ساتھ میں شیئر کر دیں. بہت سارے لوگوں کی ایک ریکویسٹ آ رہی ہے کہ لنک شیئر کر دیجئے، اور اگر میرے پاس بھی آ جائے تاکہ ہم بھی اس کو شیئر کر دیں. جی ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آ کے اپنے دیگر مہمانوں سے فائنل نوٹ لیتے ہیں. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر میرے معزز مہمان جو بیٹھے ہیں اپنے فائنل نوٹس دے چکے اور آپ کے سامنے اپنا پیغام رکھ چکے کس انداز سے آپ نے ان اداروں کو تعاون کرنا. ناظرین، دل کھول کر ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں. یہ ماشاءاللہ بہترین انداز سے فیلڈ پر موجود ہیں. میں السنت ویلفیئر ٹرسٹ کے جناب مولانا عادل خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ عوام سے کچھ اپیل کریں اور اس کو فائنل نوٹ دیں. میں آپ کے چینل اور آپ کے اس پلیٹ فارم کا اور اس کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے ڈیمانڈ پر کام کیا. اس کی وجہ یہ کہ اہل سنت ویلفیئر باقاعدہ ایک نظم رکھتی ہے، ضلع، تحصیل اور علاقائی. تو ہمیں بہت آسانی ہوئی کہ جو ڈیمانڈ انہوں نے کی اس کے مطابق ہم نے کام کیا. پھر دوسرے ایسے یعنی ایمرجنسی کے وقت ہم ان چیزوں سے بھی بچے، مثال کے جو غیر ضروری اشیاء ہے ان کی چھان بین کرنا، اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا کہ جو ڈیمانڈ ہوئی اس کے مطابق ہم نے کام کیا. وہاں آپ کا نیٹ ورک موجود تھا، لوگ موجود تھے، انہوں نے آپ کو پیغام مستقل اہل سنت ویلفیئر پاکستان کام کر رہا ہے. اور آخر میں ہم نے 2 تقسیمیں کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے تعمیر کرنی ہے گھروں کی. عوام سے گزارش ہے آپ حضرات ہی کے تعاون سے اس مشکل کے اندر یہ تمام کام ممکن ہو سکے. مزید بھی انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا. مستقبل کی فیوچر کی پلاننگ ہماری یہ ہے کہ ہم ان کے گھر تعمیر کریں. جب تک آدمی کا گھر نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ذہنی طور پر سیٹل نہیں ہو سکتا.
تو جب ان کے گھر ہوں گے تو وہ اپنے معاملات خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. جب تک وہ گھروں میں نہیں آتے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اپنے اس تعاون کو جاری رکھیں گے. اور وہاں جو مساجد, مکاتب اور اسکول منہدم ہو چکے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے بھی انشاءاللہ اہل سنت ویلفیئر پاکستان مستقبل میں انشاءاللہ اس پر کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت اور ان کی تعلیمی اخراجات یہ بھی اہل سنت والجماعت کے مستقبل کی فیوچر کی پلاننگ میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنے ریسکیو کے کام کو اور خیموں کو بھی ہم نے ختم نہیں کرنا. یعنی ہم تقسیم ہم نے اپنی یوں کی ہے فیوچر کی پلاننگ میں کہ ایک ٹیم ہماری تعمیر کی طرف توجہ دے گی, دوسری ٹیم ہماری اب بھی جو ریسکیو کرتی رہے گی. ناظرین بڑھ چڑھ کر تعاون کریں, مالی اور جانی. جو شخص خود پر اہل سنت پاکستان انشاءاللہ والنٹیئر طور پر خدمات انجام دینا چاہیں وہ بھی رابطہ کریں, جو مالی تعاون کرنا چاہیں وہ بھی تعاون کریں. سر تحریک اللہ اکبر کی طرف سے ایک فائنل نوٹ دیجیے. الحمدللہ جیسے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ مسلسل جو ہے جماعت کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں اپنا پورا تعاون کر رہے ہیں. آخری اپیل میری کراچی کے لوگوں سے یہ ہے کہ الحمدللہ بلوچستان کے اندر اور سیلاب زدگان کا علاقہ جو ہمارا اندرون سندھ کا ہے یا سوات کا علاقہ ہے یا کے پی کے میں ہے, یہ سب لوگ آپ کی جو ہے تعاون کے منتظر ہیں. تو اس وقت جو ریلیف کے کام آخری فائنل راؤنڈز پہ چل رہے ہیں اس میں بہت اہم کام ہے میڈیسن کا, جو کہ اس وقت جیسے جیسے پانی خشک ہو رہا ہے تو وبائی امراض جو پھوٹ رہی ہیں, میڈیسن بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے اس وقت وہاں پہ. اور ٹینٹس ہیں جو فوری چاہیے. مساجد کی عارضی تعمیر کے لیے ہمیں وہ کام جو ضروری ہیں, جہاں پہ جگہ خشک ہو رہی ہے, خیمہ بستیاں قائم ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ فوری مسجد کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ بھائی ہیں سارے ان کو نمازوں کا جو ہے اہتمام کروایا جا سکے. پلس ان کے ساتھ جو ہے جو بھائی کراچی سے یا دیگر سے میرا پیغام سن رہے ہیں وہ خود اگر جا کر اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا چاہتے ہوں, انشاءاللہ تعالی جماعت پورا تعاون کرے گی, پوری پروٹیکٹ دے گی اور آخر تک جہاں تک وہ جانا چاہتے ہیں وہاں تک لے کے بھی جائے گی. اور اپنے ہاتھ سے وہ بھائی تقسیم کر آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات بھی خوشی ہوگی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر نوید صاحب, سواستو سہارا فاؤنڈیشن کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواستو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو پہلے بتا چکا ہوں 2011 سے کام کر رہے ہیں, اور میں اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ اس وقت جو عوام ہے وہ مشکل میں ہے, ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, ان کے تن پہ کپڑے صحیح نہیں ہیں, ان کے سر پہ چھت نہیں ہے. تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں مختلف جتنے بھی فاؤنڈیشن آپ کے اپروچ میں ہوں ان کے ساتھ ہیلپ کریں. ہم 2011 سے ویسٹ میں کراچی ویسٹ میں کام کر رہے ہیں, جو پورے کراچی کی کچی آبادیوں کا تقریباً 75% کچی آبادی جو ہے وہ ویسٹ میں ہے. اس میں ہم ایک میڈیکل سینٹر بھی اسی وقت سے چلا رہے ہیں جس میں وہ ٹوٹل ویلفیئر میڈیکل سینٹر ہے, اور ڈائبیٹک اور جو ہائپر ٹینشن کے جو مریض ہیں وہ مکمل فری ہے. ان کے ہمارے پاس رجسٹریشن ہوتی ہے اور ان کو ہم مکمل علاج فری دیتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی ڈیزاسٹر آیا ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو سواستو فاؤنڈیشن نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے پچھلے جو 2 سال پہلے اور جو لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا تھا اس میں تقریباً لگاتار ہم نے 3 مہینے ماشاءاللہ راشن کا سلسلہ جو لوگ مریض ہیں یا پریشان ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل, جو بھی مریض ہو, جو مستحق مریض ہو, ان کو ہمارے پاس بھیجیں. میٹرو سائٹ ایریا میں ہمارا میڈیکل سینٹر ہے, کراچی سٹی میڈیکل سینٹر کے نام سے ہم اس کو چلاتے ہیں, اور علاقے کے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. بہت شکریہ سر. الخدمت کی طرف سے میں چاہوں گا کہ پیس ایسوسیشن کے لیے صرف اور صرف 5 سیکنڈ کے اندر میں بس آپ کا میٹرو چینل کا اور اس کا جو مطلب مجھے آج بڑی خوشی بھی ہوئی کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز, بالکل, اور جو وہ مطلب اگلی جنریشن کی تیاری کا کام کر رہے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. البرہان ویلفیئر ٹرسٹ پیس ایسوسیشن کا جو اے پی ایس ہے ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز, اس حوالے سے آپ کی کیا؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ کے لیے شکریہ بہت, اور پیس ایسوسیشن کے لیے جو مجھے ابھی تھوڑے دیر پہلے ویژن ملا اور آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے, میں بہت کچھ اس بات سے بھی مطمئن ہوا کہ ایک ہمارے ساتھ ہم بھی اسی طرح سے البرہان جو ہے تقریباً 1000 سے زائد سیرت سرکل کے نام سے تمام پاکستان کے اندر نا یہ سرکلز کو آن کیا ہے, جو بالکل ویژن آپ کا ہے کہ بچوں کے اندر ہمارے ایکچوئل ہیروز کو کیسے پروموٹ کیا جائے. تو بہت شکریہ پیس ایسوسیشن کا بھی, آپ کا بھی, اور تھینک یو ویری مچ. اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے پیس ایسوسیشن کے لیے آپ کی. پیس ایسوسیشن کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک تاریخی کام ہے. میرے خیال اس سے پہلے کسی نے ان بچوں پر اتنی توجہ نہیں دی, تو یقیناً آپ کا کام
اللہ اس کو قبول فرمائے اور پورے پاکستان میں آپ کا نیٹ ورک اور پوری دنیا میں اللہ اسے ہر جگہ پیس ہی پیس ہو جائے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ بھائی. سر تحریک اللہ اکبر کی طرف سے پیس ایسوسیشن کے لیے کچھ دو الفاظ. پیس الحمدللہ وہ منہج نبوی کو لے کے چل رہا ہے جو آج تک لوگوں میں، کراچی میں بہت ساری تنظیمیں ہیں اسکولز کی، کسی نے یہ نہیں سوچا. پاکستان کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں جنہوں نے آج تک یہ چیز نہیں سوچی. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت کو لے کے چلے ہیں، اصل وراثت کے مستحق یہ لوگ ہیں اور انہوں نے حق ادا کیا اس وقت. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کما حقہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس انداز کا کام چل رہا ہے تمام کراچی اور کراچی کے دیگر علاقوں سے اور پاکستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کو پیس جوائن کریں اور اپنی جنریشن کے لیے ایک تعمیری کردار ادا کریں. ماشاءاللہ میرا اور آپ کا اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ سر. سواستوں کی طرف سے پیس ایسوسیشن کے لیے سر. پیس جو کام کر رہی ہے مطلب یہ تو شخصیت بنانے اور ان کی ذہنیت بنانے اور آپ لوگ بچوں کو ہیرو بنانے پہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مائک لے لیجیے گا سر، مائک لے لیجیے گا. آپ لوگ ایک جنریشن بنا رہے ہو جو آگے جا کے کام کرے گی اور واقعی اویئرنیس اور اس پہ کہیں پہ بھی کام نہیں ہو رہا. جو آپ لوگ کر رہے ہو شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ اس بڑے پیمانے پہ کوئی اس علاقے میں اور آپ لوگوں کے جو سسٹم میں کوئی کام کر رہے. تو آپ لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو. شخصیت بنے گی اور ہیروز بنے گے تو آگے جا کے وہ ہمارے فاؤنڈیشنز کے اور اداروں کے اور مختلف لوگوں کے کام آئیں گے. تو پہلے سے ہمیں نظریہ لوگوں کا بنانا ہے اور پھر وہ جا کے آگے اچھے کام کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہو بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس چیز میں مدد کرنے کی ہماری ضرورت ہو کبھی تو بالکل حاضر ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں حافظ محمد صاحب سے اب گزارش کروں گا کہ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں پیس ایسوسیشن کی طرف سے. پھر میں کراچی کے پریزیڈنٹس کو، پیس ایسوسیشن کی ٹیم کو آپ کے سامنے ناظرین لے کر آتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ویلفیئر کے جو ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہیں اپنے اس قیمتی ٹائم میں، کیونکہ یہ وقت وہ فیلڈ میں تھے اور ہمارے رابطہ کرنے کے بعد بڑی مشکل سے ہم تک پہنچے ہیں. اس طرح بیت السلام ویلفیئر کی طرف سے بھی ہم نے رابطہ کیا لیکن وہ ٹائم نہیں دے پائے. ان حضرات کا فون پر ان سے بات ہوئی الحمدللہ، ان پہ فون پہ بات ہوئی ہے تو آپ کا ہم وہ شکریہ ادا کرتے ہیں پیس ایسوسیشن کی طرف سے اور بہت ہی آپ کے قیمتی ٹائم کی قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ آپ سب نے وقت دیا، آپ سب تشریف لائے. پیس ایسوسیشن کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کے یہ جو گلدستہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جوڑ کے رکھنے کی ایک کاوش اور کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی کوشش اور کاوشوں کو پروموٹ کرتے رہیں اور خود ان کے ساتھ جوڑ کر اللہ کرے کہ ایک ہمارے لیے بھی بہانہ بن جائے، آخرت میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ نکلنے کا چانس ہمارے لیے بھی بن جائے. تو بہت بہت شکریہ آپ حضرات تشریف لائے. میں دیگر مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنے پیس ایسوسیشن کی جو ہم نے ذمہ داران یہاں تشریف فرمائیں ان کو اب ہم انوائٹ کریں گے اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو رخصت کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو. آپ تشریف لائے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اس سلسلے کو لے کر بڑھیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. پیس ایسوسیشن کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، وہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب میں اس پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنی نئی جو ٹیم ہے، پہلے ہم نے آپ کے سامنے سارے رفائی اداروں کے ذمہ داران کو انوائٹ کیا تھا جس میں الخدمت، البرہان، بیت السلام اور اس طرح سنت ویلفیئر ٹرسٹ، تحریک اللہ اکبر، اور ابھی ہماری کوشش ہے کہ بشیر فاروقی صاحب سے بھی رابطہ ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں الحمدللہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اور اب ان سب کو اس پلیٹ فارم پر جوڑنے کے لیے ایک محنت اور کوشش کرنے کے لیے جو پیس ایسوسیشن نے یہ پورا سیٹ اپ بنایا. اب یہ پیس ایسوسیشن کراچی کی ٹیم یہاں پر میرے پاس موجود ہے، بیٹھے ہیں یہ حضرات، جس میں تعارف کرواؤں گا پیس ایسوسیشن کراچی ڈویژن کے صدر پریزیڈنٹ جناب سعید تنولی صاحب. سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر آگے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سر انصر جو کہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس وقت میرے بائیں طرف یہاں پر پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے ہمارے جو سماجی تنظیموں کو جو سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں وہ جناب میرے پیارے بھائی حافظ محمد صاحب یہاں تشریف فرمائیں. اور پھر ان کے ساتھ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کراچی ڈویژن کے انفارمیشن سیکرٹری جناب عباد صاحب بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات تشریف لائے. کراچی ڈویژن پیس ایسوسیشن کے خازن بیٹھے ہیں جناب
वसीम सर वसीम साहब और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न पीस एसोसिएशन के और डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट भी हैं जनाब इनाम साहब। आप हज़रात तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और आज माशाल्लाह आपकी मेहनत और कोशिश और काविशों से एक बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब पाया जिसमें हमने तमाम समाजी रफ़ाई इदारों को यहाँ पर जमा किया। आप हज़रात की कोई शक नहीं, इसमें मेहनत और कोशिश है। और फिर जो सैलाब ज़दगान के लिए आपने काम किया, फ़ंड रेजिंग की, डोनेशन इकट्ठे किए और इन बेहतरीन तंजीमों के बैक पर आप खड़े हुए, सपोर्ट पर खड़े हुए, तो इस हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नाज़रीन, पीस एसोसिएशन ने ये सोचा, प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है इन्होंने ये सोचा कि बज़ाते ख़ुद जाकर वहाँ जाया जाए और फ़ोटो सेशंस करके और इमदाद को तकसीम करके, जिसका पता नहीं कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई प्लान्ड नहीं है। तो हमने ये सोचा, हमारे ज़िम्मेदारान ने, ये पीस एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे कवि इदारों को सपोर्ट किया जाए जो कि माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क मौजूद है और असल मकसद क्या है कि आवाम को रिलीफ पहुँचे। तो ये पीस एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने अपने तौर पर फ़ंड जनरेशन किए। इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम तंजीमों के बैक पर खड़े हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक गुलदस्ता है हमारा, इनमें से हम इन सब को सपोर्ट करते हैं और आपसे अपील करते हैं सबके साथ ताउन कीजिए। ये सब भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं। पीस एसोसिएशन भी उनके लिए डोनेशन ज़ाती तौर पर जो हमने इकट्ठा किया वो यहाँ इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारान अपनी गुफ्तगू के बाद अपने दोस्तों से चेक कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इदारों को खुद जाकर ये डोनेशन इंशाल्लाह इनको हम प्रेजेंट करेंगे वक़ार के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब सईद तनोली साहब, आप तशरीफ़ लाए, पीस एसोसिएशन कराची के आप सदर हैं। तो ये जो कोशिश और काविश आपने की फ़ंड जनरेशन की सैलाब ज़दगान के लिए, इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है और हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फ़र्ज़ भी है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो निभाया भी हर हाल में, हर वक्त में। पीस एसोसिएशन जहाँ पर इस नस्ल की, इस कौम की जो वो नई जनरेशन की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश और काविश कर रहा है, वहाँ पर आपने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फ़ंड में भी हिस्सा लिया। इस हवाले से आप बताएँ कि क्या सोच आई कि किस तरीके से इन हज़रात के साथ ताउन किया जाए और आपने कैसे फ़ंड जनरेशन की तरतीब बनाई और पीस कैसे काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो चैनल का और उसके साथ साथ हमारे जितने भी फलाई इदारे हैं जिनके ज़िम्मेदारान अभी तशरीफ़ लाए थे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे जो साथी हैं कराची की सतह पर, पूरी कराची की सतह से हमारे जो स्कूल के ज़िम्मेदारान जो है तशरीफ़ लाए, उन्होंने मेहनत की, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पूरी दुनिया के अंदर एक मुनफरिद मकाम बख्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसी कोई मुमलिकत दुनिया के अंदर नहीं है। इसके अंदर अल्लाह का एहसान है कि हर तरह की ज़रख़ेज़ ज़मीन भी मौजूद है। इसके पास एक मादनियात से भरे पहाड़ भी मौजूद हैं, दरिया भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जो है नौजवान नस्ल जो है ना वो इसके पास मौजूद है, टैलेंट मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहतरीन फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन फ़ौज जो है ना वो इसके पास मौजूद है। कमी है तो सिर्फ़ एक हुकूमती सतह पर हमारी जो रहनुमाई है उसकी कमी है। बहरहाल सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि हमारे जो कराची की सतह है और फिर उसके बाद मुल्की सतह के इदारे हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और फिर हमारे जो साबका यानी हमारे जो खासकर जो इस्लामिक हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारी इस यहाँ तक हमारी इस जो है ना वो नेशन को पहुँचाया है, हमारे तक ये दीन को पहुँचाया, उनको भी जो हमारी नई नस्ल जो है वो भूल रही है। और उसके साथ साथ जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनको भी हमारी नई नस्ल के अंदर जनाब जो वो उजागर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीस ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और उसके साथ साथ आने वाली जो नस्ल है उसको भी मतलब जो ना हमने तामीर का एक जो है ना बेड़ा उठाया है। मैं सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा बाबर जदून साहब का कि सबसे बड़ी जो मेहनत है वो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ पिछले इतवार को हमने एक मीटिंग रखी कि भाई इस वक्त हमारी कौम के ऊपर जो मामला पहुँचा है उसके लिए हमें क्या किया जाए। तो उसमें हमने डिसाइड किया कि भाई हम जो है ना वो मुख्तलिफ आपस में मशावरत चलती रही कि भाई क्या करें, किस तरह से हम जो है ना वो ये फ़ंड जनरेट करें। तो तय ये पाया कि हम जो है ना वो बजाय इसके कि किसी मखसूस तंजीम को जो है ना वो ये फ़ंड वो करें, सबसे पहले तो कलेक्शन की जाए। और मैं मुझे सबसे बड़ी खुशी है इस कौम की तरफ से कि बच्चे जो अपने रोज़मर्रा की जो है ना वो जेब खर्ची लाते हैं वो हर स्कूल से ये मतलब जो है ना वो
آواز آ رہی تھی کہ وہ بچے جو ہے نا وہ انہوں نے اس دن کھانے کے بجائے، مجھے کل ایک اسکول والے بتا رہے تھے کہ ہم نے اس دن کینٹین کو بند رکھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں نے جناب جو ہے نا وہ جتنا بھی جیب خرچی لائی تھی ایک بڑی تعداد میں پوری کراچی کی سطح پر الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا فنڈ جو ہے نا اکٹھا کیا. اور یہ سر آپ کے پرنسپلز تشریف لائے ہیں یہ انشاءاللہ، اور کچھ لوگوں نے فون پر رابطے کیے ہیں کیونکہ سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے، آج اتوار کا دن ہے تو فون پر آپ سے رابطے کیے ہوں گے، ذمہ داران سے مجھ سے بھی رابطے کیے. الحمدللہ ایک اچھا فنڈ انہوں نے جنریٹ کیا ہے تو پھر انشاءاللہ ان کو بلاتے ہیں اور آپ ان سے چیک ریسیو کریں اور ڈونیشن بھی لیں، باقی پھر انشاءاللہ ہم اعلان کرتے ہیں. انصر آپ جنرل سیکرٹری ہیں پیس ایسوسیشن کراچی ڈویژن کے، آپ بتائیے کہ سر آپ نے کیسے کوآرڈینیٹ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ یہ جو آپ کے لوگ کچھ پہنچ چکے ہیں جو بائی ہینڈ ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ کالز پر رابطے میں، کچھ آپ کے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو کیسے ان کو بتائیے کہ ماشاءاللہ کتنا کس انداز میں کام ہے؟ سر سب سے پہلے تو پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا انہوں نے، اور اس مشکل وقت میں میرا خیال ہے 2005 میں جب زلزلہ آیا تو شاید اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس میں پورا پاکستان افیکٹ نہیں ہوا تھا، اور اس وقت پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان سے یعنی پاکستان کے ایک کونے سے اگر شروع کریں تو کراچی تک تمام لوگ ہی تقریباً کوئی 70% آبادی پاکستان کی افیکٹڈ ہے اس سے. پیس ایسوسیشن نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو فلاحی اور اسلامی جو بھی آرگنائزیشن اس میں کام کر رہی ہیں، وہ لوگ یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے موجود بھی تھے. گراؤنڈ پہ رہ کر کام کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے اپنی کوشش کی، میرے ساتھ کراچی کے جتنے بھی اسکول ہیں تقریباً بہت سارے اسکول رابطے میں تھے، جس سے جتنا ہو سکا انہوں نے فنڈ جمع کیا، اور کچھ نے آن لائن ٹرانسفر کیا، کچھ بائی ہینڈ یا کیش دینے کے لیے موجود تھے. یعنی ہر شخص اس وقت اس کوشش میں ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو متاثر ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے. نہ صرف فنڈ ریز کیا بلکہ بہت سارا امدادی سامان، بلکہ میں بذات خود جو ہے نا وہ صرف ایک انسٹیٹیوٹ سے جو ہے نا وہ تقریباً 1 ٹرک سامان ہم نے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کو جا کے دیا. تو اس کی مالیت اگر دیکھیں تو وہ ایک انسٹیٹیوٹ کے حساب سے بہت زیادہ بن رہی تھی. اسی طرح کراچی کے سارے اسکولوں نے اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی تعداد میں سامان بھی اور کیش کی فارم میں بھی وہ پیسے جمع کیے. وہ ہم انشاءاللہ جو متعلقین ہیں ان تک پہنچا دیں گے. بہت اچھا سر، زبردست ماشاءاللہ سے. میں جناب حافظ محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ جیسے اسکولز نے پیس ایسوسیشن کے تقریباً تمام اسکولز نے بہت اچھی ڈونیشنز کی اور وہ اپنے ذمہ داران کے پاس جمع کروا بھی رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست ہم نے یہاں پر بائی ہینڈ بھی انشاءاللہ جمع کرانے کے لیے موجود ہیں. تو بچوں کی تربیت ہوئی ہے اس میں کہ بھائی ایک قوم بن کر کھڑے ہونا ہے، اور جب پاکستان پر مشکل وقت آئے گا، اپنی قوم پر مشکل وقت آئے گا تو آپ نے کردار ادا کرنا ہے. اسکولوں کے اس کردار کو آپ کیسے سراہتے ہیں کہ بچوں کی کیسے تربیت؟ دیکھیں یہ پیس ایسوسیشن کا جو پلیٹ فارم ہے نا، اس کی بنیادی ڈھانچہ ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے 9, 10, 11, 12 کے درمیان جو یہ پروسیس ہوتا ہے، اس دوران یہ بچہ بنتا ہے. اگر اس کے اوپر جو ہماری محنت ہے اور جدوجہد چل رہی ہے اس کو ہم جس ڈائریکشن پہ لے کے جائیں گے، مثال کے طور پہ ان دنوں بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری جدوجہد کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے لنکڈ ہیں، اور ہمارے جتنا بھی پروسیجر ہے، ہماری جو محنت ہے، کاوشیں ہیں، ان کے یہ تمام پروگرامات کی مد میں، اس کے علاوہ بھی جتنے ذمہ داران ہیں اسکولوں کے وہ محنت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ لگ جائیں گے فلاحی کاموں میں. ظاہر سی بات ہے ابھی جو حالات ہیں، یہ آفات کوئی پہلی بار تو نہیں آئی، ہر ٹائم آئی ہیں، اور اس ٹائم کے جو لوگ تھے انہوں نے ان میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا. ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھا. اب ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھا. وہ نہ کرتے تو شاید ہم بھی نہ کرتے. پھر یہ ہمارے ٹائم پہ جو آئی ہیں ہم آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو ہم نے سکھایا. بچوں کو اب ہم نے اس کی تربیت دینی ہے، سکھانا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ان بچوں پہ ایلیمنٹ کرنا ہے کہ کس طرح بھائی قدرتی آفات کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، مسلمان دوستوں کی مدد کے لیے کس طریقے سے جانا ہے ہم نے. بہت اعلیٰ، بہت زبردست ماشاءاللہ، آپ لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. سر بات انفارمیشن سیکٹری کراچی ڈویژن کے، سر کس انداز میں آپ نے کوآرڈینیٹ کیا ہوگا سب کے ساتھ، سب سے رابطہ کیا ہوگا، سب کو متحرک کیا ہوگا، سب کے ساتھ آپ رابطے میں آئے ہوں گے، تو کتنا کیسے تھا لوگوں کا تعاون اور سب کا رسپانس آپ کے پیس ایسوسیشن کے لوگوں کا؟ پہلے تو میں میٹرو نیوز کا سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم تمام سکولز والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور جس پہ آ کے ہم نے بہت سے فلاحی اداروں کی بھی بات سنی. ہر کوئی اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، البرہان، بیت السلام، واٹ ایور، اور فیلڈ پہ کام کر رہا ہے. تو ہماری کوشش کافی یہ تھی، ہم نے جتنے کانٹیکٹس کیے
کہ ہم فیلڈ کے بجائے ان لوگوں تک یہ چیز پہنچائیں جو پہلے سے ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جانا چونکہ بہت مشکل ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, تو الحمدللہ بہت سے اسکولز نے بہت الگ الگ اپنے طریقے سے چیریٹی کی, کیش کی صورت میں, اس سے مال کی صورت میں, میڈیکل کی صورت میں. تو الحمدللہ اسکولز میں جو اس ٹائم یہ چیز نکل رہی ہے کہ ایک شعور آ رہا ہے بچوں کے اندر. پہلے بڑے یہ کام کرتے تھے اور یہ کام ہم بچوں کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ بچے بھی بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. پیس ایسوسیشن ماشاءاللہ پوری کراچی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور یہ آپ کی کوشش کاوش ہے, اللہ اس کو قبول کرے. سر آپ سیکٹری ہیں, خازن ہیں اس کے پیس ایسوسیشن کے, ٹریجرر ہیں ماشاءاللہ کراچی ڈویژن کے, تو آپ فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں لوگوں کا, آپ کے پاس فنڈ, آپ کے ایسوسیشن کے لوگوں کا آپ کے پاس فنڈ آپ نے بائی ہینڈ بھی لیا ہوگا, کیش بھی لیا ہے, آن لائن ٹرانسفر بھی ہوئی ہے, تو کیسا آپ کے دوستوں کا فیڈ بیک کیا تھا, رسپانس کیا تھا پیس ایسوسیشن کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیس کا شکریہ ادا کروں گا کہ پیس نے وہ شعور بیدار کیا ہے سب کے اندر کہ پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے مطلب ملک کے اندر کوئی بھی آفت آتی تھی تو بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے, مونڈ کلاس کے بچے, فرسٹ کلاس کے بچے, وہ صبح آ رہے ہیں اور وہ باکس جو رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو اپنا فنڈ ڈال رہے ہیں, وہ بھی تعاون کریں. میں سمجھتا ہوں یہ پیس نے بہت بڑا ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور بچوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا ہے. تو ہم پیس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سارے ساتھی رابطے میں, تو انشاءاللہ جو ہم نے فنڈ کیا ہے تو ہم سارے مشورے سے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں جو ادارے بہتر ہیں ہم انہیں دیں گے اور انشاءاللہ یہ مستحقین تک پہنچیں گے. بہترین انداز میں ان کے ساتھ سارے نام بیٹھے ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہے کراچی ڈویژن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میٹرو چینل کا شکریہ, اس کے بعد ماشاءاللہ سر بابر صاحب اور یہ پیس کی جو ہماری پوری ٹیم ہے. آپ یقین کریں کہ کام تو ماشاءاللہ سب کر رہے ہیں, لیکن جو پیس کے تھرو جو کام ہوا ہے, دل جو ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے دیکھا اپنے اسکول میں کہ بچے پہنچ نہیں سکتے ہیں گلے تک, کرسی رکھ کے کہ ان کو اوپر ڈالنے کے لیے بیچارے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑا کام ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں لوگوں کو جوڑنا اور پھر جو ہے نئی نسل کو سکھانا کہ بھائی اس طرح آفت آ جائے تو اس کی ان کی مدد کرنا. تو سر یہ اس کی اللہ جزائے خیر دے ہم سب کو, آپ کو, پوری ٹیم کو, اور بہت بڑی کاوش ہے. بہت شکریہ. پیس ایسوسیشن کے تمام اسکولز جو ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, بہت بڑا کردار ادا کیا, اپنے پاس سے جو انہوں نے ڈونیشنز دیں, اور خصوصاً بچوں کی جو آپ نے تربیت کی ہے نا پیس ایسوسیشن والوں اور باقی ساری بھی ایسوسیشنز کو میں کہوں گا, اسکولز کو میں مبارکباد دوں گا کہ پیس ایسوسیشن اور پرائیویٹ اسکول نے جو بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ بھائی اپنی قوم کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھانی ہے, کھڑے ہو جانا ہے. جب پاکستان کے لیے بات آئے گی تو پھر نہ رنگ دیکھنا ہے, نہ نسل دیکھنی ہے, نہ قوم دیکھنا ہے. پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے اور اول ہے, اور اس کے لیے اپنی نسل کو تیار کرنا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, اور اپنا نوالا اس کو اگر آدھا دینا پڑ جائے تو وہ بھی اپنے ملک کی خاطر قربان کرنا ہے. سعید نولوی صاحب, ابھی آپ لیں گے اپنے دوستوں سے یہاں کچھ ڈونیشنز لیں گے, کیا ترتیب ہے آگے کی آپ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ آپ کو ڈونیشنز دیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو لے جا کر تقسیم کریں گے؟ تھوڑا سوالے سے گفتگو فرما دیں. آج جو فنڈ انشاءاللہ کلیکٹ ہوگا اس میں سب سے پہلے تو تمام ساتھی جو پہنچ کے یہاں پر ان سے ہم لیں گے, چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو یا اپنا چیک کی شکل میں ہو. اور اس کے بعد جو ہے پھر جس ساتھی نے جس طرح اس پہ لکھا ہوگا یا بتائیں گے ہمیں کہ بھئی فلاں ادارے کو ہم نے دینا ہے. مثلا اگر کوئی کہتا ہے جی کہ الخدمت والوں کو دینا ہے یا البرہان والوں کو دینا ہے یا تحریک اللہ اکبر والوں کو دینا ہے یا ہمارے جو اہل سنت والے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو ادارے جو بیت السلام والے یہ جو نہیں پہنچ پائے, جس ساتھی نے جس طرح بھی بتایا ہے کہ جی ہم نے یہ فنڈ جو ہے نا اس تک پہنچانا ہے, تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسی لحاظ سے امانت سمجھ کر انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کو پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ ساتھی جو ہمارے ابھی تک رابطہ نہیں کر پائے یا نہیں پہنچ پائے کسی وجہ سے, ابھی بھی وقت ہے انشاءاللہ وہ جناب جو ہے نا وہ ہماری بات اگر سن رہے ہیں یا ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ رابطہ کریں اور جس ادارے کا وہ بولیں گے انشاءاللہ ہم اس تک جو ہے نا انشاءاللہ امانت سمجھ کے اس کو پہنچائیں گے. بہت سارے دوستوں کے فون کالز بھی آئے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ جی ہم سامنے نہیں آتے, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سامنے آنا ہے یہ موٹیویشنل ہے, یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے. انہوں نے ہمیں چیکس بھی دیے ہیں, اماؤنٹ بھی ٹرانسفر کی ہے, پیس کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں سارے دوستوں کی, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ جب سامنے آتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی ایک جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ
حوصلہ ملتا ہے, ان کو نظر آتا ہے. اور پھر جن لوگوں سے آپ نے اماؤنٹس لی ہیں, جن لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دی ہیں, ان لوگوں کو بھی آپ کے اوپر ایک اعتماد قائم ہوتا ہے, جی آپ نے الحمدللہ جو ڈونیشنز لوگوں سے لیے ہیں وہ جگہ پر آپ نے پہنچا دی ہیں. اسی طرح جب ہم یہ ڈونیشنز اداروں میں تقسیم کریں گے اس وقت بھی ہم ان کے جو ہے وہ ویڈیو کلپس اور لائیو ضرور لیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو تعاون, جو بھروسہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے, الحمدللہ ہم اس پر پورے اتریں اور لوگوں تک ہم نے یہ ڈونیشنز پہنچائیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں مت جائیے گا, واپس آ کر ہم اپنے پرنسپل سے انشاءاللہ جو یہاں پہنچ چکے ہیں ان سے سر سعید تنولی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی ڈویژن کے, یہ چیکس ریسیو کریں گے, ڈونیشنز ریسیو کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اختتامی مراحل کی طرف بڑھیں گے. کہیں مت جائیے گا, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر. ناظرین, اس سے پہلے 2 سیشنز ہوئے پروگرام جس میں ہم نے تمام رفائی اداروں کو یہاں انوائٹ کیا, انہوں نے اپنی کوششیں کاوشیں آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد پھر دوسرے سیشن میں پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز کے ذمہ داران سے گفتگو, جنہوں نے آج کا یہ پورا پروگرام سجایا اور ان رفائی اداروں کو یہاں انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے عزم کا اظہار کیا. ناظرین, پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے اس وقت جو لوگ ہیں وہ ہماری خواہش کوشش یہ تھی کہ سارے ہمارے ساتھی خود آ کر اپنے چیک پریزنٹ کریں, لیکن کچھ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ نہیں, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آن لائن ٹرانسفر کر دیں گے یا ہمیں آف دا کیمرہ دے دیں گے. لیکن ہمارے بہت سارے دوست ساتھی اس وقت ماشاءاللہ ہماری کال پر یہاں پر موجود ہیں. پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے تمام پرنسپلز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے اداروں میں ایک حیثیت رکھتے ہیں, لیکن یہاں پر بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں, مشکل جگہ پر بیٹھے ہیں اور کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کے جذبوں کا آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے جذبات کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو, کاوشوں کو قبول کرے اور پیس ایسوسیشن کے اس مقصد میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں آپ جب فنڈ ریزنگ کا ایک ڈونیشنز کا ایک سیٹ اپ یہ سسٹم سیشن شروع ہو گیا, تو میں سعید تنولی صاحب جو کہ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنا چیک مجھے پریزنٹ کر دیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے سارے دوست ڈویژنل پریزیڈنٹ کو اپنے ڈونیشنز پریزنٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈونیٹ کر دیں گے. تو سر سعید تنولی صاحب یہ تشریف لائیں اور یہ ان کی طرف سے ایک چیک کو پیش کیا گیا. سر تھینک یو ویری مچ. آپ باقی دوستوں کے حوصلے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے آج وقت نکالا, اتنے جو ہے نا وہ دور دور سے تشریف لائے. میں ان سب کا جو ہے نا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ جو ہے نا پیس کا کہ جس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے پریزیڈنٹ پیس ایسوسیشن کراچی جنہوں نے اپنا ڈونیشن سب سے پہلے پیش کیا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ جو قائد ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر رہتے ہیں اور وہ سبق دیتا ہے اپنی پوری پیچھے سسٹم کو اور اپنے فالوورز کو, اپنے لوگوں کو. تو سعید تنولی صاحب نے ماشاءاللہ اپنی ڈونیشن جمع کرائی. اس کے ساتھ میں کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کو چیک پریزنٹ کریں. ساتھ میں حافظ محمد صاحب موجود ہیں, یہ چیک وصول کریں اور ہمارے ٹریجر کے پاس جمع کرائیں. سر آپ اپنا ساتھ بالکل, یہ سر انصر جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن کے, سر آپ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تمام دوستوں کو شکریہ جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, اور پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کا جس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ایک پوری انسانیت کو بچایا. اگر ہم کسی ایک انسان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم ضرور سرخرو ہوں گے اللہ کے سامنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ موجود ہیں سر وسیم جو کہ ٹریجر بھی ہیں, خازن بھی ہیں اس کے ہمارے پیس ایسوسیشن کراچی ڈویژن کے. سر آپ اپنا چیک پریزنٹ کیجئے. سر واجد شاہ صاحب تشریف لے آئیں ان کے ساتھ, جو کہ ان کا کمبائنڈ ایک چیک ہے. یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ چیک پریزنٹ کریں. نام لکھتے جائیں گے پیچھے. ہاں انصر کیش ہے جی. یہ بہت بہت شکریہ. بادشاہ صاحب آپ کیا اپنے دوستوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جلدی ہم اس کو یہ اپنے ہم اپنی پیس ایسوسیشن کے ہمراہ اس مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جہاں پر ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم ایسوسیشن کے ہمراہ قوم کی خدمت کے لیے موجود رہیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں سر عباد سے گزارش کروں گا جو کہ انفارمیشن سیکرٹری کراچی ڈویژن پیس کے. واجد شاہ صاحب سر عباد تشریف لائیں. سر سلیم ان کے ساتھ کولیبریشن میں آپ آئیں. سر ماشاءاللہ گلشن عدید میں سر کا ادارہ ہے بہت بہترین. سر آپ چیک پریزنٹ کیجئے یہاں سے. سر وہ کیمرہ کی سائڈ پہ لکھا واجد.
ٹھیک ہے سر، آپ کیا اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق ماں اسلامک اسکول گلشن عدید سے ہے. پیس ایسوسیشن کی کال پہ ہم نے جو ہے یہ ڈونیشن کلیکٹ کی ہے. تو میں ماں اسلامک اسکول کے تمام پیرنٹس اور بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ کلیکٹ کیا ہے جس سے ہم انشاءاللہ مدد کریں گے فلڈ افیکٹڈ پیپل کی. جزاک اللہ. جی سر، بہت بہت شکریہ. سر مفتی حسن زیب صاحب سے گزارش کروں گا، ان کا اپنا بہترین ادارہ ڈسٹرکٹ ملیر کے ذمہ دار ہیں، ہمارے انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں، ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری ہیں کراچی ڈویژن کے. سر بہت محنتی ہیں، بہت زیادہ جد و جہد پیس کے لیے. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو نیوز چینل کا اور اس کے ساتھ آپ کے ایسوسیشن کا اور اس کے ساتھ ان والدین کا جنہوں نے اپنے بچوں کو اس تعاون کی مد میں تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اداروں کے ساتھ مل کر ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل کی گھڑی میں اپنے اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کے ان کی خدمت کر سکیں. شکریہ. سر عطا اللہ ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے کراچی ڈویژن کے، وہ تشریف لائیں. پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے وائس پریزیڈنٹ، وہ اپنا چیک پریزنٹ کریں پریزیڈنٹس کو. سر آپ کچھ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا چاہیں گے؟ عطا اللہ. میں خصوصی طور پہ اس وقت پیس ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے الایمان اسلامک سیکنڈری اسکول کے طلباء اور طالبات اور والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل گھڑی کے اندر ہم پہ اعتماد کیا اور اپنے فنڈ ریزنگ کے اندر اپنے بچوں کو ایک ہراول دستے کے طور پہ پیش کیا. اور انشاءاللہ ہم پیس کے ہر پیغام کو اسی طرح والدین تک پہنچائیں گے، اور کوشش ہوگی کہ میرے تمام ساتھی بھی اسی طرح ہی کام کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ سر الایمان اسلامک اسکول میٹرویل سے. میں گزارش کروں گا جناب سر حفیظ الرحمان صاحب سے، یہ تیسر ٹاؤن کے ہمارے ذمہ دار ہیں پیس ایسوسیشن کے، یہ تشریف لائیں اور کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ جناب سعید تنولی صاحب کو چیک پریزنٹ کریں. سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے دوستوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پیس ایسوسیشن اور جناب بابر جدون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور اس وقت جو وطن عزیز میں مشکل گھڑی درپیش ہے اس کے لحاظ سے ہم نہ صرف اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد میں مصروف ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی یہ احسار اور قربانی کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں کہ بھائی چارگی اور اخوت کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور بہت شکریہ. مشکل کی گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ. بہت شکریہ، تھینک یو. تھوڑا سا مختصر کیونکہ وقت کم ہے، ہم اس کو تیز نمٹاتے جائیں گے. اب سر ریاض سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. لانڈی سے ہمارے ذمہ دار ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں لانڈی ٹاؤن کے پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا چیک پریزنٹ کریں پریزیڈنٹ پیس ایسوسیشن کراچی ڈویژن کو. تھوڑا سا ہم نے ذرا رفتار بڑھانی ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. سر ریاض آپ اپنا پیغام مختصر سا پیس ایسوسیشن لوگوں کے لیے. پیس ایسوسیشن بہت بہت شکریہ سر یہ کہ انہوں نے ہمیں جو سا یہ موقع دیا، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ ایک تربیت ملی ہے کہ ہم نے اپنے مشکل گھڑی میں اپنے باقی پاکستانیوں کا ساتھ دینا ہے، اور سب کے ساتھ ہم نے ایک بن کے رہنا ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یو اے فاؤنڈیشن سے سر عمیر، وہ تشریف لائیں اور اپنا چیک پریزنٹ کریں پیس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن سر سعید تنولی صاحب کو. ان کے ساتھ سر حافظ محمد صاحب موجود ہیں، پیس ایسوسیشن کے ذمہ دار رہنما. ساتھ سر انصر موجود ہیں اور سر وسیم جو کہ ٹریجرر ہیں. جی سر عمیر یو اے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پیس ایسوسیشن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور الحمدللہ پیس ایسوسیشن کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تمام مسلمان یکجا ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ پیس ایسوسیشن کا بہت شکریہ. اور میں یو اے فاؤنڈیشن کے تمام بچوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور مستقبل کے لیے انہیں یہ بتا دیا کہ جب بھی مسلمان مشکل میں آتا ہے یا کوئی پاکستانی مشکل میں آتا ہے تو سب مل جل کر ان کی مدد کرتے ہیں. بہت شکریہ پیس ایسوسیشن. بہت شکریہ. میں خصوصی شکریہ تو ہمارے بچوں کا ہے جنہوں نے اپنے اداروں کے ساتھ اتنا کوارڈینیٹ کیا. سر داؤد بنگش تشریف لے آئیں، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ہمارے ڈویژن کے جو ہے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں کراچی ڈویژن کے، وہ سر سعید تنولی صاحب کو، سر انصر کو، سر حافظ محمد صاحب کو چیک پریزنٹ کریں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت شکریہ پیس کہ ایک اور بھولا ہوا سبق جو صدقات فضائل کے حوالے سے ہے وہ ہم بھولتے جا رہے تھے. یہ ایک اہم جز ہے اسلام کا جس کی طرف ہم دوبارہ آ رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی میں سر بابر جدون صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس طرف ہمیں لائے ہیں کہ فضائل صدقات جو ہے وہ اسکولوں میں باقاعدہ بیان کیے جائیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ سر عمیر موجود ہیں, وہ تشریف لائیں. اچھا, ان ہمارے سر سبحان گارڈن سے ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن کے, اور گارڈن جو ہمارا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے پیس ایسوسیشن کے, اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, اور کراچی ڈویژن کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب سر سبحان, ویٹ سٹون اسکول سے ان کا تعلق. بہت زیادہ خدمات علاقے کے لیے, بچوں کے لیے. وہ اپنا چیک پریزنٹ کریں سر. سب سے پہلے تو پیس ایسوسیشن کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا, اور اس کے بعد میں اپنے ویٹ اسٹون کے تمام جو ہے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس اور اپنے ٹیچنگ اسٹاف کا کہ جنہوں نے دل کھول کے اور پورے جذبے کے ساتھ تعاون کیا. اللہ پاک آپ کے صدقات کو قبول فرمائے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. سر جاوید عباسی تشریف لیں تیسر ٹاؤن سے, ہمارے تیسر ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری ہیں پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے. بہت کوشش کاوش ہے ان کی فنڈ جنریٹ کرنے میں. اپنا چیک پریزنٹ کریں سر. یہاں تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں. یہ گولڈن سٹی سیکنڈری اسکول کی طرف سے, اور یہ اقرا دار ارقام ہمارے جناب سرکاری غلام مرتضیٰ صاحب, ان کے گھر میں تھوڑی سی بیماری ہے, اس وجہ سے تشریف خود نہیں لا سکے, تو اپنا چیک انہوں نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں جو مسئلہ ہے, پریشانی, اس کو دور کریں. سب اس پر آمین کہیں. بہت شکریہ سر. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب بابر جدون صاحب. سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ان پیرنٹس کا اور ان بچوں کا جو میرے اسکول میں اس ٹائم ماشاءاللہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور انہوں نے میری ایک اپیل پر لبیک کا سب سے زیادہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اورنگی ٹاؤن کے پریزیڈنٹ صدر جناب سر راؤ عرفان صاحب سے گزارش کروں گا, پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول اورنگی ٹاؤن, پریزیڈنٹ سر راؤ عرفان صاحب, وہ تشریف لیں, اپنا چیک پریزنٹ کریں. سر آپ کیا کہیں گے اپنے بچوں کے لیے؟ سب سے پہلے پیس کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں نیکی کے کاموں کی راہ ہموار کری, اور اپنے بچوں کا جو کراچی کے تمام اسکول کے بچے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور کامیاب بنائے. جی سر حمزہ تشریف لے آئے, وہ تیسر ٹاؤن سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ پیس ایسوسیشن کے لیے بہت ورک ہے, کام ہے. یہ اپنا چیک پریزنٹ کریں. سر حمزہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جلدی اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ان والدین کے جنہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں ہم پر بھروسہ کیا اور ہمیں یہ عطیات پہنچایا تاکہ ہم جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں. بہت شکریہ. سر ناصر اورنگی ٹاؤن کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, بہت ہی پیارے اور محنتی انسان سر ناصر, اور اپنا ادارہ چلا رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر. بہت محنت ہے ان کی ماشاءاللہ سے ان علاقوں کے اندر. اورنگی ٹاؤن کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ تشریف لیں, اپنا چیک پریزنٹ کریں. پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول اورنگی ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری سر ناصر. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیس ایسوسیشن کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے اپیل پر ہمارے اسکول کے بچوں نے بھی اپنے طور سے اور والدین نے لبیک کہتے ہوئے ایک چھوٹی سی جو ہے نا کوشش کی ہے. اس کوشش کو یہاں ریپرزینٹ کرتا ہوں دی وزڈم انگلش گرامر اسکول کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں سر فضل بہادر جو کہ ڈسٹرکٹ ہمارے کیماڑی کے پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, وہ تشریف لائیں. سر فضل بہادر. مہمان ہیں بس. جی 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 یہ آپ جلدی سے اپنے کمنٹس دے دیجئے, جلدی تھوڑا سا اس کو یہ چیک پریزنٹ کر دیں پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فضل بہادر صاحب کو, فضل بہادر بہت زیادہ حصہ لیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ سر انصار موجود ہیں ماشاءاللہ, ہماری جو ہے وہ یہ ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, اور بہت زیادہ خدمات ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے لیے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم. میں تو صرف یہی کہوں گا, پاکستان زندہ باد. ہم سب پاکستانی ہیں, اور ہمیں اس مشکل وقت میں جس طرح ہم سب ساتھ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اسی طرح. تو مائک مجھے دوسرا دے دیجیے جلدی سے. جی امیر حمزہ تشریف لیں, دی نالج اسکول سے امیر حمزہ تشریف لیں. دی نالج اسکول سے امیر حمزہ.
اور اپنا چیک پریزنٹ کریں پیس ایسوسیشن پریزیڈنٹ کو. ماشاءاللہ بہت خدمات ہیں ان کی. آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلامک اسکول نے اللہ اکبر تحریک کے ذریعے خود بھی امداد پہنچائی ہے اور جن والدین نے رقم ہمیں دی تھی وہ ہم پیس ایسوسیشن کے ذریعے ان تک پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ. جی سر فیض آ جائیں. سر فیض ہمارے سائڈ ٹاؤن کے سر فیض آ جائیں. یہ دونوں ہمارے سر فیض ہیں ماشاءاللہ پیس ایسوسیشن کی طرف سے. بالکل تشریف لائیں. سر آپ آ کے اپنا چیک پریزنٹ کیجئے اور جلدی سے 1 منٹ کا آپ کو جلدی سے 1 سیکنڈ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ہم نے بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیس ایسوسیشن اور میٹرو ون نیوز کے تعاون سے یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں. میں اپنے اسکالرس پبلک سیکنڈری اسکول کے تمام بچوں اور پیرنٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا اور ہمیں ڈونیشن دیا. جزاک اللہ. 1-2 ساتھی میں بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر فیض جلدی سے تشریف لائیں. اس کے علاوہ کون سے ساتھی رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں. جو دوست میرے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں. سر فیض ہمارے سائڈ ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس کو پھر ہم سر فیض. پیس ایسوسیشن کا جو یہ طریقہ کار ہے ماشاءاللہ ہم کسی بھی طریقے سے شاید مستحقین تک یہ امداد نہ پہنچا سکتے لیکن اتنی بڑی فاؤنڈیشنز کو انہوں نے بلا کر کے ہماری یہ چھوٹی سی رقم ان تک ہمیں امید ہے کہ مستحقین تک پہنچ جائے گی اس طریقے سے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. اور کو ہمارے پرنسپل دوست ساتھی اس وقت رہ گئے ہیں. ہمارے بہت سارے دوستوں نے الحمدللہ تعاون کیا جو کہ آن لائن انہوں نے کر دیا, خود بائی ہینڈ کر دیا ہے. ناظرین یہاں پر میں اس پروگرام کو سمیٹتا ہوا آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پیس ایسوسیشن اور پرائیویٹ اسکول نے اپنا یہ کردار سیلاب زدگان کے لیے ادا کیا. یہ جو ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی احسان نہیں, یہ اس وقت پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور اسکولز کو یہ فنڈ جنریٹ کرنے کا ایک ٹاسک دینے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ پیچھے ایک نسل تیار کرنی ہے جس کو بتانا ہے کہ پاکستان پہلے ہے اس کے بعد باقی کوئی بھی چیز ہے. تو میں سارے دوستوں کا, پرنسپلس کا اور پیس ایسوسیشن کی پوری ٹیم کا, سر صاحب آپ کی پوری ٹیم کا, جنرل سیکرٹری صاحب آپ لوگوں نے کوشش کی, کاوش کی, سارے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ آئندہ بھی پیس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے ملک, اپنی قوم کے وقار کی خاطر اور اپنے وطن کی سربلندی کے لیے ہر قسم کا کردار ادا کریں گے. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.